میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، ہم سننے کا حق ادا کریں گے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دیں گے۔ جو بادب ہے وہ بانصیب ہے، جتنا آداب کے ساتھ توجہ طلب شوق کے ساتھ سنتے ہیں اتنا اللہ پاک نوازتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو عظمت سے سننا، وقار سے سننا اور توجہ سے، شوق سے، عمل کی نیت سے، اوروں تک پہنچانے کی نیت سے سننا، اور ہر اس چیز سے بچنا جس کی وجہ سے آدمی کا عمل میں نقصان ہو جائے، اس لیے اس کا خیال رکھنا۔ اور چونکہ یہ مجالس بہت اونچی مجالس ہیں، بہت برکت والی مجلسیں ہیں، اس میں خاص طور سے یہ جو بھی بات آئی کہ تصویر وغیرہ بنانے سے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے آدمی کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ عمل کی توفیق دے دے آدمی کو، اور وہ تب ہوتا ہے جب آدمی کے اندر طلب ہوگی، شوق ہوگا، کیونکہ تقویٰ تو آدمی کے اندر ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، کوئی کچھ نہیں تھا، ایک اللہ کی ذات تھی، اور اللہ پاک نے اپنے ارادے سے اس کائنات کو بنانے کا فیصلہ فرمایا، ایک حکم دیا، یہ سارا نظام بن گیا، لوح کو پیدا کیا، قلم کو پیدا فرمایا، پھر قلم کو حکم دیا کہ تو لکھ، پوچھا کیا لکھوں کا، جو کچھ ہونے والا، جو کچھ ہو چکا سب لکھ دے، تو تقدیر کے قلم نے ہر چیز کو لکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے عرش کو پیدا فرمایا، پانیوں کو پیدا کیا، اس سے آسمانوں اور زمین کا نظام اللہ نے بنایا، 6 دن اور رات میں اللہ نے اس سارے نظام کو پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں سے کہا کہ زمین سے مٹی لے کر، مختلف حصوں کی مختلف جگہوں کی مٹی لے کے آئے، اس سے ان کا پتلا تیار ہوا۔ پھر اللہ نے اپنے امر کو ان میں داخل فرمایا، میں کہ ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، خلقت بیدی، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور ان کو اللہ نے عظمت دی۔ تو آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ بہت لمبا 100 سال کا سجدہ تھا، اور بعض فرماتے ہیں کہ 500 سال تک آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں پڑے رہے۔ پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، وہاں ان کی اہلیہ حوا علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا، ان کو بھی ان کے ساتھ رکھا، اور ایک چوک ہو گئی، اس کی وجہ سے اللہ نے جنت سے نکال کر ان کو زمین پہ اتار دیا۔ یہاں سے پھر اللہ نے انسانوں کا، بنی آدم کا سلسلہ چلایا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے انسان کو بہت بڑی شرافت اور کرامت دی ہے۔ اللہ نے اس کو ساری کائنات اور دنیا کا جتنا یہ نظام ہے، اس کو اللہ نے انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ سورج انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے، روشنی دیتا ہے، دھوپ دیتا ہے، گرمی دیتا ہے۔ چاند اس کی خدمت میں لگا ہوا، ستارے اس کی خدمت میں، ہوائیں اس کی وجہ سے چل رہی ہیں، زمین اور آسمان میں ہر چیز کو اللہ نے اس کی خدمت میں لگا دیا۔ الدنیا خلقت لکم، ہم نے ساری دنیا کو تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ تو اس انسان کو اللہ نے بہت قیمتی بنایا ہے، اس کو شرافت اور کرامت دی ہے۔ قسمیں کھا کے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو بہترین شکل پہ پیدا فرمایا ہے، اور فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو قابل اکرام بنایا ہے۔ یہ قابل اکرام ہے، قابل احترام ہے، ہر انسان بہت اونچا ہے، ہر انسان بہت قیمتی ہے، اور اللہ پاک کو ہر انسان کے ساتھ تعلق ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، انسانوں کو اللہ پاک نے دنیا میں اتارا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک مقصد بھی دے دیا، میں کہ تمہارا کیا خیال ہے، ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا،
نہیں، انسانوں کو اللہ نے بہت اونچے مقصد اور بہت اونچی ذمہ داری دے کر پیدا کیا ہے، تاکہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ تم میرے بندے بن کے زندگی گزارو۔ اور میرے بھائیوں، جو اللہ کی بندگی والی زندگی گزاریں گے، اللہ کے بندے بن کر چلیں گے، اللہ پاک ہم کو کامیاب کریں گے۔ اللہ پاک نے سب انسانوں کے لیے کامیابی کا ایک ہی راستہ، ایک ہی ذریعہ بنایا ہے۔ جیسے سب انسانوں کے لیے اللہ کے ہاں سے پیدائش کا ایک نظام ہے، وہ بدلتا نہیں ہے۔ کسی مالدار کے گھر میں بچے کی ولادت ہو، یا کسی غریب کے گھر میں بچہ پیدا ہو، کسی بادشاہ کی شادی ہو یا کسی فقیر کے اس کا نکاح ہو، اللہ کے ہاں بچوں کی پیدائش کا ایک ہی نظام ہے۔ میاں بیوی ملتے ہیں، اللہ پاک اولاد عطا فرماتے ہیں۔ ظاہری نقشے اگرچہ مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح سب انسانوں کے لیے اللہ نے پرورش کا ایک نظام بنایا ہے، وہ بدلتا نہیں ہے، سب کے لیے ایک ہے۔ اندر کا نظام سب کا ایک ہے، باہر کے نقشے مختلف ہیں۔ ایک شخص بہت مالدار، بڑا کاروباری، کھاتا پیتا سخی آدمی ہے، اس کے دسترخوان پہ کئی قسم کے کھانے، کئی قسم کے میٹھے مشروبات، کوئی ایک دو دوست بھی بیٹھے، کوئی ایک دو خدام خدمت میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے کھانا کھایا، ہزاروں روپے خرچ کیے ایک وقت کے کھانے پر۔ اور ایک مزدور نے سڑک کے کنارے رومال سے روٹی نکالی اور اس میں چٹنی ڈال کے یا نمک کے ساتھ اس نے روٹی کھا لی۔ بظاہر نقشہ تو مختلف ہے، لیکن اندر کا نظام سب کا ایک ہے۔ اگر یہ کھانا تھوڑی دیر پیٹ میں رہ کے باہر نکلے تو دونوں قے کہلاتے ہیں، اور چند گھنٹے رہ کے پیٹ سے باہر نکلے تو دونوں پخانہ کہلاتے ہیں، دونوں میں فرق نہیں رہتا۔ ایسے میرے بزرگ بھائیوں، موت کا نظام بھی اللہ نے سب کے لیے ایک بنایا ہے، وہ بدلتا نہیں ہے۔ کوئی بہت بڑا افسر، کوئی وزیر، کوئی مالدار آدمی ہے، اس کی موت کا وقت آیا، طرح طرح کی دوائیں، کئی قسم کے ڈاکٹر، ہسپتال، مشینیں کئی قسم کی لگی ہوئی ہیں، اور ایک فقیر آدمی جھونپڑی میں پڑا ہوا ہے، کوئی پانی کا گھونٹ بھی لانے والا نہیں اس کے پاس، اس کی موت کا وقت آیا۔ بظاہر تو نقشہ مختلف ہے، لیکن اندر کا نظام کیا ہے؟ روح نکلتی ہے اور انسان ختم ہو جاتا ہے، مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، جیسے اللہ جل جلالہ نے سب انسانوں کے لیے پیدائش کا اور پرورش کا اور موت کا نظام ایک بنایا ہے، وہ سب کے لیے ایک ہے، اندر کا نظام سب کا ایک ہے، بدلتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے انسانوں کے لیے کامیابی اور ناکامی، اس کا بھی ایک ہی نظام بنایا ہے، وہ بدلتا نہیں ہے، سب کے لیے ایک ہی نظام ہے۔ کامیابی کس کو کہتے ہیں اور ناکامی کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی ہر وہ حال ہے، ہر وہ چیز جو انسان پسند کرتا ہے، انسان چاہتا ہے، ہر وہ حال وہ کامیابی ہے، سوائے اس کے جو اطاعت کی جو مشقت ہوتی ہے، وہ مشقت آدمی پسند نہیں کرتا، حالانکہ اس مشقت میں انسان کے لیے عزت ہے، راحت ہے، کامیابی ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے جنت کو مختلف قسم کی مشقتوں سے گھیر رکھا ہے، تو کامیابی ہر وہ حال ہے جو انسان پسند کرتا ہے، عزت، راحت، اطمینان، چین، سکون، محبوبیت، مرجعیت، یہ دنیا کی کامیابیاں ہیں۔ اور موت کے وقت میں اس کا فرشتے استقبال کریں، اس کو خوشخبری آ کے سنائیں، اس کی روح کو اس کو اکرام اور اعزاز کے ساتھ اس کو جسم سے نکالا جائے، اس کے جسم کو جب قبر کی طرف لے کر چلا جائے تو فرشتے اس کو خوشخبریاں سنائیں۔ یہ کامیابی ہے موت کے وقت کی۔ جب قبر میں اس کو رکھا جائے تو قبر اس کو حد نگاہ تک اس کے لیے کشادہ کر دی جائے، اور قبر میں جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جائیں، فرشتے آ کے اس سے جب سوال و جواب کریں تو ہر سوال کا جواب اس کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ قبر کی کامیابی ہے۔ اور پل صراط پر سے کونتی بجلی کی طرح سے وہ گزر جائے، اس کا چہرہ روشن و نورانی ہو جائے، ایمان کا نور اس کے آگے، اعمال کا نور اس کے دانے ہاتھ پر چلے۔ جب اللہ کے دربار میں پیش ہو تو اللہ اس کو دیکھ کے خوش ہو، اللہ پاک اس کو دیکھ کے خوش ہو، یا اللہ کو دیکھ کے خوش ہو، اعمال نامہ اس کے دانے ہاتھ میں ملے، سب کو دکھاتا پھرے کہ آؤ آؤ دیکھو میرا اعمال نامہ، میں نے تیاری کر رکھی تھی، مجھے یقین تھا مجھے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔
اور پھر جہنم سے بچا کے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے جو اللہ کا مہمان خانہ ہے، یہ شخص کامیاب ہو گیا، یہ کامیابی ہے۔ تو کامیابی ہر وہ حال ہے جو انسان پسند کرتا ہے دنیا میں، موت کے وقت، قبر میں، حشر میں، آخرت میں، اور ناکامی ہر وہ حال ہے، ہر وہ چیز ہے جس کو انسان ناپسند کرتا ہے۔ تو ساری دنیا کے انسان، ان کے لیے اللہ نے کامیابی حاصل کرنے کا ایک راستہ بنایا ہے اور ناکامیوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ انسانوں کی زندگیوں میں اللہ کا دین ہو۔ جن کی زندگیوں میں دین ہوگا اللہ پاک ان کو کامیاب کریں گے، اور جن کی زندگیوں میں دین نہیں ہوگا اللہ پاک ان کو ناکام کریں گے۔ یہ ضابطہ ہے، قانون ہے، اور اللہ کے ضابطے بدلتے نہیں ہیں، اللہ کے قانون بدلتے نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور پھر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کے لیے ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے۔ جیسے پیدائش، پرورش اور موت کا نظام، اندر کا نظام سب کے لیے ایک ہے۔ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی بڑے شہر میں رہتا ہے، کوئی کسی گاؤں میں بستا ہے، کوئی کھاتا پیتا اور کوئی فقیر ہے۔ جیسے پیدائش اور پرورش اور موت کا نظام سب کا ایک ہے، اسی طرح کامیابی اور ناکامی کا نظام بھی اللہ نے ایک بنایا ہے، وہ بدلتا نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے کہ جن انسانوں کی زندگیوں میں دین ہے اللہ پاک ان کو کامیابیاں دیں گے، عزتیں دیں گے، راحتیں دیں گے۔ اور اگر دین نہیں ہوگا تو میرے بھائی اور بزرگوں پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ صراط مستقیم، دن میں آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سیدھا راستہ۔ صراط اس راستے کو کہتے ہیں جس میں کوئی کجی، کوئی موڑ، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوتا، اور 5 باتیں جس میں ہوتی اس کو صراط کہتے ہیں۔ ایک تو اس میں کوئی موڑ نہیں ہوتا، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوتا، دوسرا وہ کشادہ، کھلا ہوتا ہے، تیسرا سب سے آسان اور سب سے مختصر ہوتا ہے، سب سے چھوٹا اور سب سے آسان ہوتا ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ منزل تک پہنچانے والا ہوتا ہے، منزل تک پہنچاتا ہے، اور 5ویں بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی ہوتا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے۔ تو سب انسانوں کے لیے اللہ نے ایک ہی راستہ بنایا ہے، وہ ہے اللہ کا دین۔ جتنی قومیں پیچھے گزر چکی ہیں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک طرف اکثریت ہے اور ایک طرف چند لوگ ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں دین ہے۔ نبی کی دعوت پہ لبیک کہا، اللہ کی مانی، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے فرمانبرداری کی، اللہ نے ان چند لوگوں کو کامیاب کر دیا، اور اس اکثریت کو اللہ نے پانی میں، سیلاب میں غرق کر دیا اللہ نے۔ اور یہ بنیاد قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو سمجھا دی کہ دیکھو اکثریت اقلیت کا مسئلہ نہیں ہے۔ کیا وہ ہوتا نا جی کہ جی انتخابات ہو جائیں، کتنے ووٹ مل گئے، کتنے اس کے ساتھ ہو گئے، کتنے وہ کامیاب ہو گئے، زیادہ لوگ تمہارے ساتھ ہو گئے۔ نہیں، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ کامیاب ہے۔ اور اگر اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے تو ساری مخلوق اس کے ساتھ ہو جائے، ساری دنیا اس کے ساتھ ہو جائے، پھر بھی وہ رسوا ہوگا، ذلیل ہوگا، اللہ اس کو ناکام کرے گا۔ یہ بنیاد ہے نوح علیہ السلام کی ساری محنت، اس کا لب لباب یہ ہے کہ اکثریت کو اللہ پاک نے، اگر دین نہیں، اگر اللہ اس کے ساتھ نہیں، اللہ نے اس کو ناکام کیا، اور چند لوگ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری والے، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ اس لیے آدم علیہ السلام کے بعد انسانیت چلتی رہی، نوح علیہ السلام کے زمانے میں آ کے اللہ نے سب کو ختم کر دیا جو اللہ کے نافرمان تھے، اور تھوڑے سے لوگ بچے، 70 80 85 اللہ جانتے، 100 سے کم تھے۔ اور پھر آگے ان سے نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، اپنی بیوی، انہوں نے بات نہیں مانی، اللہ نے ان کو بھی ناکام کر دیا۔ اس نے کہا جی میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور وہاں میں اس سیلاب سے، اس پانی سے بچ جاؤں گا۔ میں کہ بیٹا آج کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے اللہ کی اس پکڑ سے، بس اللہ کی بندگی پہ آ جاؤ، اور میں جو زندگی بتا رہا ہوں اس کو اختیار کر لو۔ نہیں سمجھ میں آئی، اللہ نے اس بیٹے کو بھی غرق کر دیا، ختم کر دیا۔ 3 بیٹے ان کے، اس سے پھر آگے نسل چلی۔ یہ جتنے بھی دنیا کے جو انسان ہیں، ایک یہ جو ہے نا حام، سام اور یافس ہے، تاریخی روایات میں
کہ یہ جو افریقہ والے ہیں یہ حام کی اولاد ہیں، جو یہ سارے ایشیا والے اکثر یہ سام کی اولاد ہیں، اور یہ جو ترکی اور چین اور یورپ وغیرہ یہ یافس 3 بیٹے ان کی اولاد ہیں۔ یہ نا ہند، سندھ، چین وغیرہ یہ ان کے پوتوں کے نام ہیں، آدم علیہ السلام، اپنے نوح علیہ السلام کے، ان کے پوتوں کے نام۔ تو ان سے اگلی ساری پھر نسل چلی نوح علیہ السلام سے۔ چلتے چلتے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو مختلف زمانوں میں بھیجتے رہے، ہر دور میں اللہ پاک نے اس بات کو سمجھایا، اور انبیاء علیہ السلام نے ہر اعتبار سے انسانوں کی رہنمائی فرمائی۔ جہاں آخرت کی ضرورتیں ہیں اس اعتبار سے بھی انبیاء کرام کو اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا، اور دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں اس کی بھی بنیادیں انہی کے ذریعے سے اللہ نے سمجھائیں۔ آدم علیہ السلام کے ذریعے سے کھیتی باڑی کا علم، اس کی ابتدا اللہ نے دی۔ ادریس علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے اس کا لباس کیسے بنانا ہے، حساب کتاب کیسے کرنا ہے، یہ اللہ نے ان کے ذریعے سے سجھایا۔ داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے یہ لوہے تانبے کے برتن وغیرہ، اس کے دھات کی چیزیں بنانا، اس کا علم اللہ نے دیا۔ نوح علیہ السلام کے ذریعے سے کشتی بنانے کا علم اللہ نے دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بہت سے، یعنی یہ جتنی بھی انسان کی جو ضروریات ہیں اس کی بنیاد، اس کی ابتدا اللہ پاک نے انبیاء کرام کے ذریعے سے رکھی، لیکن نبیوں کو اللہ نے بنیادی طور پر اس کے لیے نہیں بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام کو اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو جا کے سمجھاؤ کہ دیکھو تمہاری کامیابی کا راستہ صرف ایک ہے، یہ کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے دین پہ چلو، اللہ کی جو زندگی تم جو آسمانوں سے پسند کر کے اتاری ہے اس کو تم اختیار کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اس دعوت کو لے کر چلے، اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، نمرود کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آئی، اور اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کیا، اور نمرود کو اور اس کی ساری قوم کو اللہ پاک نے ہلاک اور ناکام کیا۔ باطل پورا زور لگاتا ہے، پورا زور لگایا کہ ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے کہ دیکھو بھائی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا، عزت اللہ دیتے ہیں، حفاظت اللہ پاک کرتے ہیں، امن اللہ دیں گے، کامیابیاں اللہ دیں گے۔ نمرود کے پاس گئے، اس کو سمجھا رہے ہیں دیکھو میں جب بیمار ہو جاتا ہوں وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے، وہ اللہ وہ ہے جو زندہ میں سے مردہ کو نکال کے لاتا ہے، مردہ میں سے زندہ کو نکال کے لاتا ہے۔ میں اس اللہ کی بات کرتا ہوں جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ ارے بھائی اللہ کی مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ سمجھ میں نہیں آیا، اللہ پاک نے ناکام کر دیا، مقابلہ کیا، ٹکراؤ پہ آ گئے، اور پھر اللہ نے دکھایا پوری زور کے پہ اس کو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو، ایسی آگ جلاؤ تاکہ آئندہ کسی کو اس کی طرف ضرورت نہ ہو اس طرح سے بات کرنے کی۔ اللہ پاک نے دکھایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو دنیا کا تو سارا نظام، باپ بھی مخالف، باپ ماں بھی مخالف، اور ساری قوم مقابلے پر، ساری حکومت ٹکراؤ پہ، سب نے طے کر لیا کہ ابراہیم کو سزا دینی ہے، ان کو جلانا ہے، اور اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا۔ جب آگ میں ڈالنے لگے تو دنیا کا نظام تو مخالفت پہ تھا ہی، آسمانی نظام حرکت میں آیا، فرشتے آ گئے، اللہ پاک سے اجازت لی کہ ہم جا کے ابراہیم کی مدد کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، اجازت لے کر آ گئے، تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ہم آپ کی مدد کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے بھیجا ہے تمہیں؟ کہا نہیں بھیجا نہیں ہے، ہم اجازت لے کے آئے۔ کہ اما علیک فلا، جاؤ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ هو الذی الہ فی الارض وہو الذی الہ فی السماء، وہی زمین کا خدا ہے، وہی آسمانوں کا خدا ہے، وہی زمین کا خدا، وہی آسمان، اسی کا حکم ہر جگہ چلتا ہے، اسی کا عمل چلتا ہے۔ اگر وہ مجھے بچانا چاہتا ہے تو اس پہ قادر ہے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، وہ تمہارا بھی محتاج نہیں، کسی نقشے کا محتاج نہیں، اگر وہ مجھے بچانا چاہتا ہے، اور اگر وہ مجھے جلانا چاہتا ہے تو میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ تیار ہوں، اگر وہ مجھے جلانا چاہتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آسمانوں سے حکم آ گیا سیدھا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا،
اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے، سلامتی کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، ادھر سے ابراہیم پہنچے، ادھر سے اللہ کا امر پہنچا، ایک بال تک اس آگ نے نہیں چلایا، اور آگ کی شکل آگ والی رکھی، شکل نہیں بدلی، شکل آگ ہی رہی، لیکن اللہ نے ان کے لیے حفاظت کا سامان، پرورش کا سامان اسی آگ کے اندر کر دیا۔ اور ادھر نمرود کو اور اس کی ساری حکومت کو اللہ پاک نے مچھروں کی فوج بھیج کے اس کا صفایا کر دیا۔ وہ سر جس کے سامنے لوگوں سے سجدے کرواتا تھا، اللہ پاک نے اسی سر پہ جوتے لگوائے۔ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ ساری حکومت ایک طرف ہو جائے، وہ ہوگا جو اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ تو جن کی زندگی میں دین ہوگا اللہ ان کو کامیاب کریں گے، اور جن کی زندگی میں دین نہیں ہوگا حکومتوں میں رکھ کے اللہ ان کے جوتے لگوائے گا سر پہ، اللہ ان کو ذلیل کرے گا جہاں دین نہیں ہوگا۔ یہ ضابطے ہیں، قانون ہیں اللہ کے، اور اللہ کے قانون میں نے عرض کیا وہ بدلتے نہیں ہیں۔ فرعون کے پاس بہت بڑی حکومت، بہت بڑی حکومت، ہاں میں پورے ملک مصر کا مالک ہوں، پورے مصر کے اوپر میرا سکہ، میرا حکم چلتا ہے، اور یہ جو محلات ہیں اتنا مالدار، میرے محلات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، میرے محلات کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور اللہ نے کن کو بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام ایک جھونپڑی میں رہنے والے، عریش ایک جھونپڑی میں رہنے والے، اور ایک چوگا پہننے والے، ایک کرتا پہننے والے، ادھر پورے ملک مصر کا مالک، اور محلات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں لا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جس کے ساتھ اللہ ہوگا اس کے کام چلیں گے، جس کے ساتھ اللہ کی قوت، اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کی طاقت ہوگی۔ دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، کس خدا کی بات کرتے ہو؟ معجزے بھی لے کے آئے، دکھایا کہ دیکھو یہ میں اس خدا کی طرف سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم وہی ہو، وہی موسیٰ ہو نا جو میرے محل میں پلے تھے اور تم اس میں پڑے ہوئے تھے، تم ہو۔ تو ہم تمہیں وہی موسیٰ، لیکن میں رسول رب العالمین ہوں، اللہ رب العالمین کا نمائندہ، اس کا بھیجا ہوا ہوں، اس نے مجھے بھیجا ہے۔ چونکہ جس کو بھیجا جاتا ہے بھیجنے والے کی طاقت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، اس سے بات کی، کہا کس خدا کی بات کرتے ہو؟ تو خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، کس خدا کی بات کرتے ہو؟ میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو میرا، تیرا اور تیرے باپ دادا سب کا رب ہے، میں اس رب کی بات کرتا ہوں۔ اس نے پھر کوئی بات کی، کہ میں اس خدا کی بات کرتا ہوں جو مشرق کا، مغرب کا، اس کے بیچ میں جو کچھ ہے سب کا مالک ہے۔ پھر اس نے کوئی بات کی کہ میں اس خدا کی بات کرتا ہوں۔ دائی اپنی بات سے ہلتا نہیں ہے، اپنی بات میں پکا ہوتا ہے۔ تو میں اس خدا کی بات کرتا ہوں جو آسمانوں کا، زمینوں کا، اس سب کے بیچ میں جو کچھ ہے سب کا مالک ہے، سب کا رب ہے، سب کا خالق ہے۔ میں اس اللہ کی طرف بات کرتا ہوں۔ اور کہ مہین اہانت سے ہے، مہین یعنی تم کیا ہو؟ گھٹیا، گرے روپے چھوڑ، یعنی اس انداز سے بات کرے، تم کیا ہو؟ میں پورے ملک کا مالک ہوں، تم کیا ہو؟ تمہارے کیا؟ اللہ ہر دور میں دکھاتے ہیں، اللہ ہر دور میں دکھاتے ہیں۔ فقیر کو اللہ پاک بادشاہوں کے سامنے، مالداروں کے سامنے کھڑا کرتے ہیں، اور خالی ہاتھ کو فوجوں اور ہتھیاروں والے کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ جب یہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ، خالی ہاتھ، چند ہتھیار، چند چیزیں، اور ادھر پورے ہتھیاروں سے لیس 1000۔ جب وہ ان کو فتح ہوئی اور کفار کو شکست ہوئی، اس کی خبر جب وہاں پہنچی حبشہ میں، تو نجاشی جو حبشہ کے جو حاکم تھے، بادشاہ تھے، انہوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جو اور مسلمان تھے ان کو بلایا، اور خود کالے کپڑے پہن کے، کالا لباس پہن کے، تو محل کے باہر کھلی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، انتظار کر رہا تھا۔ جب یہ آئے تو یہ ان کے ہاں علامت تھی کہ کوئی خاص، کوئی بڑی اہم بات پیش آئی ہے یا کوئی حادثہ ہو گیا۔ تو جعفر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بادشاہ کیا بات ہے؟ کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی کسی کا انتقال ہو گیا، یا کیا بات ہوئی کہ آپ اس طرح سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بیٹھ گئے۔ کہنے لگے لیکن ایک بہت اہم بات پیش آئی، بہت اہم بات پیش آئی۔ کیا ہوا؟ کہا کہ بدر میں تمہارے جو صاحب ہیں ان کا مقابلہ ہوا قریش مکہ کے ساتھ۔ یہ 313 تھے اور خالی ہاتھ تھے، اور وہ 1000 تھے، اور ان کے پاس ہر قسم کے ہتھیار، ہر قسم کے اسباب تھے۔
پھر بھی ان کو فتح ہوئی، ان کو شکست ہوئی۔ اس پہ حضرت جعفر نے پوچھا کہ بادشاہ سے پوچھا کہ کیا آپ کے نزدیک اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے؟ کہا کہ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ظاہری نقشوں والوں کا اسباب اور اسلحے اور ہتھیار اور مال، ان کا زمانہ چلا گیا اور ایمان اور اعمال والوں کا زمانہ شروع ہو گیا۔ اللہ ایمان پہ کامیابی دیں گے، اعمال پہ کامیابی دیں گے۔ جن کی زندگیوں میں دین ہوگا اللہ ان کو کامیاب کریں گے، ہتھیار ہو نہ ہو، حکومتیں ہوں نہ ہوں، اللہ پاک ان کو کامیاب کریں گے، اور جن کی زندگیوں میں دین نہیں ہوگا اللہ ان کو ناکام کریں گے۔ تو اللہ پاک نے پھر دکھایا کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دعوت دیتے رہے خیر خواہی سے، ہمدردی سے۔ انبیاء علیہ السلام خود چل کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ جاتے ہیں، جیسے ماں اپنے باپ اپنے اولاد کے ساتھ شفیق ہوتے ہیں، خود سے سوچتے ہیں کہ اس کا کیسے بھلا ہو، اس کو کیسے جو ہے اس کو فائدہ پہنچایا جائے، کہ کسی کو کہنا نہیں پڑتا، ان کو خود سے سوچتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام ماں سے باپ سے زیادہ شفیق اور ان سے زیادہ خیر خواہ، ان سے زیادہ ہمدرد ہوتے ہیں اپنی قوموں کے، اپنی امتوں کے، اور کوئی چیز چاہتے نہیں ہیں۔ سب انبیاء کرام کا ایک بات ہوتی ہے کہ دیکھو میرا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے، مجھے تم سے ایک دن کا بھی نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم میرا شکریہ ادا کرو، یہ بھی نہیں چاہتا میں، تو اللہ کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ اور لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، طعنے دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، سب برداشت کرتے ہیں اور لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جا کے ان کو دعوت دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے پھر فرعون کو جب مقابلے پر آیا، دیکھو جب نبی دعوت دیتا ہے اور اس کی جب دعوت چلتی ہے تو اگر اس کی مان لیں گے تو اللہ کامیاب کرے گا، اگر نہیں مانتے تو دنیا میں عذاب نہیں آتا، لیکن جب ٹکراؤ پر آتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس کے ٹھٹھے اور مذاق اڑاتے ہیں، پھر اللہ پاک اللہ نہیں چھوڑتے، پھر اللہ پاک دنیا کے اندر ہی پکڑ فرماتے ہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون سے کہ دیکھو اگر تم نہیں مانتے ٹھیک ہے، لیکن میرے راستے میں نہ آؤ، رکاوٹ نہ بنو، مقابلے پر ٹکراؤ پر نہ آؤ۔ جب نبی کی دعوت چلتی ہے اور پھر اللہ کی طرف سے اس سے پہلے سب گھلا ملا رہتا ہے، سب مل جل کے چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب نبی کی دعوت اٹھتی ہے پھر بات بیچ میں نہیں رہتی، دو راستے واضح ہو جاتے ہیں۔ ہدایت کہتی ہیں اس نور کو جو سینوں میں اترتا ہے اور اس کے آ جانے سے حق اور باطل کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ یہ حق ہے اس کو اختیار کرو، یہ باطل ہے اس کو چھوڑ دو۔ نکاح اور زنا اس میں کیا فرق ہے، سچ اور جھوٹ اس میں کامیابی اس میں بربادی ہے، یہ واضح ہو جاتا ہے۔ اس میں جو حلال ہے اور حرام ہے اس میں کیا فرق ہے، یہ ہدایت کی روشنی اور اللہ پاک اس نور کے آ جانے کی وجہ سے دو راستے بالکل الگ الگ کر دیتے ہیں۔ تو نبی کی محنت یہ ذریعہ ہوتی ہے، نبی کی محنت یہ واسطہ ہوتا ہے، اس کی برکت سے اللہ پاک دو راستوں کو واضح کر دیتے ہیں، یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ تو جو باطل کو اختیار کرنا چاہتے ہیں اس پہ رہتے ہیں لیکن ٹکراؤ پہ نہیں آتے، ان پہ دنیا میں عذاب نہیں آتا، لیکن جب وہ نبی کے مقابلے پر آ جاتے ہیں، اس سے ٹکراتے ہیں تو پھر اللہ پاک پھر نہیں چھوڑتے۔ اللہ پاک چاہے اکثریت ہو، چاہے ان کے پاس مال کے نقشے ہوں، قارون کے پاس مال کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا، ان سے ٹکراؤ پہ آ گیا، اللہ پاک نے اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا اور یہ بنیاد قیامت تک کے لیے رکھ دی کہ دیکھو مال تمہیں نہیں بچا سکتے، مال نہیں بچا سکتے، اللہ کی مانو اور اللہ کے نبی کے پیچھے چلو۔ جو دینی زندگی اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہے، یہ دین کوئی بچوں کا کھیل نہیں، یہ وہ زندگی ہے میرے بھائیوں جو اللہ نے آسمانوں سے زمین پہ اتاری ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اس زندگی کو اختیار کریں گے، عزتیں ملیں گی، راحتیں ملیں گی، کامیابیاں ملیں گی، اور اس زندگی کا انکار کریں گے، مقابلہ کریں گے، ٹکراؤ پہ آئیں گے تو دنیا اور آخرت میں ہلاکت اور بربادی ہے۔ اندر آدمی کہ دو نشے ہیں جو آدمی کو سمجھنے نہیں دیتے چیز کو،
دو نشے ہیں. جیسے نشئی آدمی ہوتا ہے نا، اس بیچارے کو کچھ سمجھ نہیں آتی، دوست ہے دشمن ہے، منہ نالی میں پڑا ہوا ہے، گندگی، کچھ پتہ نہیں چلتا. اسی طرح یہ نشے ہیں جو آدمی کو سمجھنے نہیں دیتے. ایک نشہ سکرت الجہل، جہالت کا نشہ. جہالت کا نشہ، نہ اللہ کو پہچانتے، نہ اللہ کے رسول کو پہچانتے، نہ آخرت کو پہچانتے. جہالت کا نشہ. ہم نے لوہا، لکڑی، پیتل، تانبا، اس کو سمجھنا، اس کو علم سمجھ لیا. اس کو علم سمجھ لیا. علم تو اللہ کے پہچاننے کا نام تھا. اللہ کو پہچانو، وہ اللہ جس نے آسمانوں کو بنایا، وہ اللہ جس نے زمینوں کو بچھایا، وہ اللہ جو ہواؤں کو چلاتے ہیں، جو پانیوں کو، سمندروں کو جس نے پیدا فرمایا، جو دریاؤں کو بہاتے ہیں، وہ اللہ، اس اللہ کو پہچانو. ایک دیہاتی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آیا، نماز پڑھی، دعا مانگی. دعا ذرا اونچی آواز میں مانگی. جب دعا سے فارغ ہوا تو آپ نے اس کو قریب کیا، بلایا، اور ایک سونے کا ٹکڑا کھجور کی گٹھلی کے برابر اس کو دیا. کہا یہ لو. اور جانتے ہو میں نے کیوں دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، چونکہ میں آپ کی برادری میں سے ہوں، اس لیے میرا آپ نے اکرام کیا. فرمایا وہ ٹھیک ہے، لیکن تم نے اللہ کی تعریف بہت اچھے لفظوں میں کی، بہت اچھے لفظوں میں تھا. ہے تو دیہاتی، بظاہر ان پڑھ ہے، ہم کہیں گے یہ کیا ان پڑھ ہے، لیکن ہزاروں پڑھے لکھوں سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کو پہچانتا ہے. کیا کہا؟ یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ولا تحالطہ الظنون، اور سوچنے والے اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، ولا یصفہ الواصفون، اور تعریف بیان کرنے والے اس کی تعریف بیان نہیں کر سکتے، ولا یخشی الدوائر، اور دن رات کی گردش اس کو ڈرا نہیں سکتی. یعلم مساکیل الجبال، اس کا علم اتنا مضبوط، اتنا بڑا ہے کہ کس پہاڑ میں کتنا وزن ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور کس سمندر میں کتنا پانی ہے اس کا اس کو علم ہے، اور درختوں کے پتوں کی تعداد کو وہ جانتا ہے، بارش کے قطروں کی تعداد کو وہ جانتا ہے. رات جن چیزوں کو روشن چھپا لیتی ہے، دن جن چیزوں کو روشن کرتا ہے، ان سب کی تعداد کو ان سب کی تعداد کو اس کو علم ہے. دو آسمان اپنے بیچ میں، دو زمینیں اپنے درمیان میں، پہاڑ اپنے غاروں میں، اور سمندر اپنی تہوں میں، کوئی چیز اس کی نگاہ سے چھپا نہیں سکتے. وہ ذات اتنی بڑی ذات ہے، اس کو پہچان. تو علم کس کو کہیں؟ اللہ کو پہچاننا، اللہ کو پہچاننا، اللہ کے ضابطوں کو پہچاننا. پالنے والے وہ ہیں کہ آدم کے بیٹے تو میرے علاوہ کسی اور کو تلاش نہ کر، اگر تو مجھے تلاش کرے گا تو تو مجھے پائے گا، اور اگر تو نے مجھے تلاش نہ کیا تو میں بھی تجھ سے گم ہو جاؤں گا، اور ساری بھلائیاں تجھ سے گم ہو جائیں گی. اے آدم کے بیٹے، میں نے تیری روزی تقسیم کر دی ہے، میں نے تیری روزی تقسیم کر دی ہے، اگر تو میری تقسیم پر راضی ہو گیا تو تیرے دل اور بدن کو راحت دوں گا. یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے، کسی کو تھوڑا، کسی کو زیادہ، یہ اللہ کا نظام ہے. تو میں نے تیری روزی تقسیم کر دی ہے، اور اگر تو میری تقسیم پر راضی ہو گیا تو تیرے دل اور بدن کو راحت دوں گا، اور میرے نزدیک تو محبوب لوگوں میں شمار ہوگا. اور اگر تو میری تقسیم پہ راضی نہ ہوا تو وعزتی و جلالی، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، دنیا کو تیرے پر مسلط کر دوں گا. تو دنیا میں ایسے بھاگتا پھرے گا جیسے جنگل میں جانور بھاگتے ہیں، لیکن تیری بھوک دور نہیں ہوگی، اور میرے نزدیک تو ذلیل اور گرے پڑے لوگوں میں شمار ہوگا. نعمتیں میری طرف سے آتی ہیں، اور پریشانیاں اور مشقتوں کے حالات بھی میری طرف سے آتے ہیں. لیکن جو میری نعمتوں پر شکر نہیں کرتا اور میری طرف سے آنے والی جو مصیبتیں ہیں ان پہ صبر نہیں کرتا اور میری لکھی ہوئی تقدیر کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا، تو جائے پھر کسی اور کو خدا بنا لے، کسی اور کو اپنا رب بنا لے. اللہ کا نظام ہے، پرورش اللہ کے ارادے سے ہے، حفاظت اللہ کے ارادے سے. تو اللہ کو پہچاننا یہ علم ہے، اللہ کو پہچاننا یہ علم ہے. تو ہم نے علم پتہ نہیں کن چیزوں کو سمجھ لیا. جس مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر ہوتا نہیں ہے اس سارے کو پہچان لو، اس سے ہونا ہی نہیں. اور یہ علم نہیں ہے، علم تو اللہ کو پہچاننے کا نام تھا، اللہ کے رسول کو پہچاننے کا، اللہ کے اوامر کو، ان ضابطوں کو پہچاننے کا نام ہے کہ اللہ کے ہاں سے عزت کس پہ ملے گی، کون سے اعمال ہیں جس پہ اللہ پاک کی طرف سے امن آئے گا، کامیابیاں ملیں گی، راحتیں ملیں گی، محبتیں آئیں گی. کہ اگر تم دنیا بھر کے خزانے خرچ کر لیتے تو تم آپس میں محبت نہ پیدا کر سکتے. یہ محبت ہم نے پیدا کی ہے، اور وہ ایمان اور عمل کی بنیاد پہ ہوتی ہے.
اگر بستیوں کے لوگ ایمان اور تقوی کو اختیار کر لیں، ہم زمین و آسمان کی برکتیں ان پر کھول دیں۔ جہاں ایمان ہوگا، ایمانی زندگی ہوگی، اللہ پاک ان کو صاف ستھری پاکیزہ محبتوں والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ حیاتن طیبہ، حیاتن طیبہ، پاک صاف ستھری زندگی اللہ دیں گے، محبتوں والی زندگی دیں گے، ہر ایک کی جان محفوظ، ہر ایک کا مال محفوظ، ہر ایک کی عزت محفوظ، ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ، ہر ایک دوسرے کا ہمدرد۔ تو سکرت الجہل، جہالت کا نشہ، جہالت کا نشہ تو اب سمجھ نہیں آتی۔ اور دوسرا نشہ سکرت الحب العیش، دنیا کی محبت کا نشہ، مال کی چیزوں کی محبت کا نشہ۔ آخرت سامنے نہیں رہتی، موت سامنے نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی سامنے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، دین کے مزاج میں آخرت ہے، دین کے مزاج میں آخرت ہے۔ اگر آخرت سامنے نہیں ہے تو پھر وہ دین کا کام نہیں ہے۔ اگر آخرت سامنے نہیں، مرتے ہی کیا ہوگا؟ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، کیا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا؟ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزریں گے یا کٹ کے جہنم کے اندر جا کے گریں گے؟ قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گڑھا بنے گی؟ قبر چاروں طرف سے مجھے بھینچے گی یا چاروں طرف کشادہ ہو جائے گی؟ اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گا، اللہ مجھے دیکھ کے خوش ہوں گے یا اللہ پاک مجھے دیکھ کے ناراض ہوں گے؟ مسئلہ تو اس کا ہے۔ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی، بہت مختصر، لیکن اس کا دھوکہ بہت بڑا ہے، دھوکہ بہت بڑا ہے، اور جو اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے وہ دھوکے میں آ جاتا ہے۔ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں نا جی، لمبی سڑک ہے، گرمیوں کے دن ہے، اور دور سڑک کے اوپر چمکتا ہوا پانی نظر آتا ہے۔ تیز چلتے چلتے اب پیاس لگی ہوئی ہے، تھکا ہوا ہے، وہاں جا کے پانی پی، آگے گئے تو وہ پانی آگے نظر آ رہا ہوتا ہے، اور چلتے ہیں آگے نظر آ رہا، کرتے 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 آدمی بس یہ موت تک پہنچ جاتا ہے، کہیں اس کو کامیابی نہیں ملتی۔ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ تو آدمی کو یہ سمجھ ہی نہیں دیتی۔ میرے بھائیوں، اللہ کو پہچاننا، اللہ کے رسول کو پہچاننا، آخرت کو پہچاننا، تو انبیاء علیہ السلام اس زندگی کو لے کر آتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے، نہیں مان کے دیا، نہیں سمجھ میں آئی، ایک معجزہ دوسرا معجزہ، نشانیاں دکھا رہے ہیں، دیکھو، اور کہہ رہے کہ نہیں یہ تو جادو ہے، جادو ہے تمہارا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آخر میں اللہ نے دکھایا، بنی اسرائیل کو لے کے چلے، آگے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون کو پتا چلا 16 لاکھ فوج کے ساتھ وہاں پیچھے آ گیا، آگے بھی موت پیچھے بھی موت۔ اب بنی اسرائیل پریشان ہو گئے، کہنے لگے موسیٰ ہم تو 2 موتوں کے بیچ میں مارے گئے، کیا ہوگا؟ آگے بڑھے تو سمندر میں ڈوب کے مرے، پیچھے ہٹے تو فرعون اور اس کی فوج ہمیں مار دے، اے موسیٰ کیا کریں؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک جملہ، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، ضرور راستہ دے گا، ضرور راستہ دے گا۔ جو دائی ہوگا، جو اللہ کی طرف بلائے گا، پورے یقین کے ساتھ چلے گا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ گھر گھر ملاقاتیں کرو، ایک ایک آدمی کے پاس جاؤ، اس میں بہت بڑی طاقت ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ دیکھیں شیطان کیا کرے گا، مسجد میں بیٹھ کے ذکر کر لو، قرآن شریف کی تلاوت کر لو، نماز پڑھ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ برے کام ہے، لیکن کیا بڑی چیز سے نیک چھوٹی چیز پہ لے آئے گا، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، لیکن اوروں کو ان اعمال پہ ڈالتے ہوئے کرنا ہے، اوروں کو ان پہ لاتے ہوئے کرنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام ان کا کام لوگوں کے پاس چل کے جانا، اے موسیٰ اذهب، اے موسیٰ جائیے، جا کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے، موسیٰ ہارون آپ دونوں جائیے اور جا کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے، اذهبا، دونوں جائیے، دونوں جائیے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، جاؤ جا کے بات کرو، دعوت دو جا کے، اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے۔ جو لوگوں کے پاس چل کے جائے گا، اللہ کی طرف بلانے کے لیے جائے گا، اللہ کے استحضار کے ساتھ، اللہ پاک اس کے ساتھ ہوں گے، اور کام تو اللہ کے بنانے سے بنیں گے، اللہ کے ارادے سے بنیں گے۔ اب وہ فرمایا کہ دیکھو گھبراؤ نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، انما یا ربی سیہدین۔ اور اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ یہ عصا جو ہے سمندر پہ مارو۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟
چلو فرعون پہ مارو، کوئی اس کی فوجی پہ مارو، کسی پہ کوئی دو چار کا سر تو پھٹے، لیکن اللہ کے امر کو سنے گا۔ اللہ کا حکم ہے، بعض اوقات اللہ کا حکم بظاہر عقل کے مطابق ہوگا، اور بعض اوقات اللہ کا حکم عقل سے اوپر ہوگا، عقل کے خلاف نہیں، عقل سے اوپر ہے۔ انسان کی سمجھ کتنی سمجھ انسان کا حال تو یہ ہے، دائیں دیکھے تو بائیں نظر نہیں آتا، آگے دیکھو تو پیچھے نظر نہیں آتا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ عصا مارو، اللہ نے راستے بنا دیے اسی سمندر میں، اور بنی اسرائیل سب اس میں سے گزر گئے۔ اس کے بعد فرعون جب اپنی فوجوں سمیت آیا، اللہ نے اس کی ساری فوجوں کو، 16 لاکھ فوج کو اس سمندر کے اندر غرق کر دیا، اور یہ بنیاد قیامت تک رکھوا دی کہ تمہارے ملکوں کی ملکیت ہونا، تمہارے محلات کے نیچے نہروں کا بہنا، اور تمہارے دنیا کے نقشے تمہیں اللہ کی طرف سے آنے والے عذابوں سے نہیں بچا سکتے۔ ہاں، ایک راستہ ہے، دین کو اختیار کرو، دینی زندگی کو اختیار کرو، اللہ اس پہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ صالح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھایا، اس کو دعوت دی۔ نبی عرض کیا کہ بہت ہی شفقت کے ساتھ، بہت ہی خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور خود چل کے جاتے ہیں، خود ان سے جا کے بات کرتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں۔ ارے بھائی، اللہ کی مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی فرما برداری کرو۔ اس کے صنعتی ترقی، ایسے ایسے مکان بنا رکھے، یعنی پہاڑوں کو کھود کے اس کے اندر رہائش بنا رکھی، اس کے اندر روشنی کا، ہوا کا، پانی کا سارا انتظام اندر کر رکھے، پہاڑوں کے اندر کالونیاں بنا رکھی ہیں۔ اور صالح علیہ السلام کی بات سمجھ میں نہیں آئی، تو اللہ پاک نے فرشتے کی چیخ کے ذریعے سے صفائی کر دی۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم یاد، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ یہ بھی ایک نشہ ہوتا ہے، میں پہلوان، میں پڑھا۔ تو کیا رستم زماں ہے، رستم ہند ہے، رستم پاکستان ہے، اور قبر میں جا کے دیکھو وہ پہچانتا بھی نہیں، مٹی کا ڈھیر بنا ہوا۔ تو ایک نشہ ہوتا ہے یہ بھی۔ پھر اللہ پاک نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، جا کے دعوت دی۔ نبی جا کے کسی اور چیز میں نہیں لگتا، ایک بات کہتا ہے کہ دیکھو اللہ سے ہوگا، اللہ کی مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سارے نبیوں میں مشترک ہے، سب نبیوں کو اللہ نے اس ایمان کی دعوت دے کر بھیجا۔ نہیں سمجھ میں آئی، اللہ پاک نے قوم عاد جو تھی اس کو اللہ نے 7 راتیں اور 8 دن ہوا کا عذاب بھیجا اور سب کی صفائی کر دی۔ اسی طرح قوم سبا ہے، اللہ پاک نے ان کے کہ بھئی زرعی ترقی ہونی چاہیے، زرعی ترقی، زرعی بینک بناتے ہیں، سودی اڈے قائم کرتے ہیں، اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ترقی کریں گے۔ وہ پنجاب جس کی گندم سارے ہندوستان کو کھلاتی تھی، آج خود بھیک مانگ کے دنیا سے گندم لے رہے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ سود کو گھٹاتے ہیں اور زکوٰۃ کو، صدقات کو بڑھاتے ہیں، کرو جتنا چاہے کر لو۔ اللہ کے قانون بدلتے نہیں ہیں، ٹل ہے۔ اللہ پاک سود کو گھٹاتے ہیں، اعلان جنگ ہے، اعلان پورے قرآن و حدیث میں جہاں تک علماء سے جو سنا، 2 جگہ پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، ایک جو میرے کسی ولی کو ستائے اس کے خلاف، اور دوسرا جو سود کا لین دین کرے، اس کا کاروبار کرے، اللہ کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف۔ میرے بھائیو، ایک راستہ ہے کہ اللہ نے جو زندگی اتاری ہے اس کو اختیار کرنا۔ تو انبیاء علیہم السلام لوگوں کے پاس چل کے جاتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو ان کی بات مانتے ہیں اللہ پاک ان کو کامیاب کرتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، تجارتی منڈیوں کے مالک، بڑے بڑے تجارتی مراکز، ان کے اوپر ان کا قبضہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھیجا، آگے سمجھایا، دعوت دی کہ دیکھو کاروبار میں دھوکہ نہ دو، پورا تول لو، اس کے اندر ملاوٹ نہ کرو، اس قسم کی حرکتیں نہ کرو۔ لیکن اس میں بگاڑ کہاں ہوتا ہے؟ بگاڑ یہ ہے کہ مال سے ہوگا، حکومت سے ہوگا،
چیزوں سے ہوگا. اندر جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ مال سے کام بنیں گے تو پھر آدمی حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا. جب اندر یہ بات ہوگی کہ حکومتوں سے کام بنیں گے، حکومت کیسے ملتی ہے اس کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی. اللہ کے کام تو اللہ بنائیں گے، اللہ پاک کے ارادے سے بنیں گے. لا الہ الا اللہ، اللہ پاک کے فیصلے سے ہوگا. وہ اللہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہم اس کی مانیں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اس کی بندگی کریں گے، اس پہ اللہ پاک ہمیں کامیاب کریں گے. تو اللہ پاک نے سب انسانوں کے لیے ایک ضابطہ، ایک قانون بنایا ہے کہ جن کی زندگیوں میں دین ہوگا اللہ پاک ان کو کامیاب کریں گے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، اب یہ دین اس میں جو کہ انسان کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا زندگی کو اختیار کریں. انسانوں کو اس لیے بھیجا ہے اس زندگی کو اللہ کے بندے بن کے چلیں، اللہ کی بندگی والی زندگی اختیار کریں. بندہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کے اوامر کو دیکھ کے چلتا ہے، وہ اللہ کا بندہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے پوچھا کہ ہمارے حبیب، پہلے تو جب آپ تشریف لے گئے تو اللہ نے کہ بھی آپ دنیا سے ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ ہم کیا دے سکتے ہیں؟ جتنی عبادتیں ہیں، قولی، مالی، بدنی، اے اللہ سبھی آپ کے لیے ہیں، سبھی آپ کے لیے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس پہ اللہ پاک نے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے ہمارے حبیب آپ پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں. کیا کہا آگے؟ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا کہ اے اللہ نہیں، صرف میرے پر نہیں، السلام علینا ہمارے اوپر بھی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جتنے نیک بندے ہیں سب پر آپ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں. یہ جو تحیات ہم پڑھتے ہیں نا، یہ تو اس معراج کے موقع کی بات ہے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ پہ، وہاں آپ کے جبرائیل علیہ السلام آپ کو ساتھ لے کر چلے تو اس پہ بیت المقدس کی طرف کو چلے معراج کے موقع پر. تو جب آپ چلے تو راستے میں فرمایا کہ جی یہاں اتر کے 2 نفل پڑھے، ایک جگہ پڑھے، پھر دوسری جگہ کا یہاں بھی اتر کے پڑھے، پھر تیسری جگہ، پھر چوتھی جگہ، 4 جگہ 2 رکعت نفل پڑھی. تو ابھی وہ جو نماز ہے نا جی، 5 نمازیں ابھی یہ نہیں آئی تھی، وہ تو معراج پہ آئی. تو اس سے پہلے نماز پڑھی آپ نے، نماز 4 جگہ پڑھی. پھر آگے جا کے جب بیت المقدس پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا آپ جانتے ہیں آپ نے کہاں وہ نفل پڑھے ہیں؟ کہاں؟ کہ پہلی جو 2 رکعت پڑھی تھی آپ نے وہ یثرب ہے جو آپ کی ہجرت کی جگہ ہوگی. دوسری جو آپ نے 2 رکعت پڑھے وہ شجر موسیٰ، جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے کلام کیا تھا، بات کی تھی، اس جگہ آپ نے 2 نفل پڑھے تھے. تیسری جگہ جہاں وہ جو مدین ہے، شعیب علیہ السلام کی بستی ہے، وہاں آپ نے 2 رکعت پڑھی. اور چوتھا بیت اللحم، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، وہاں آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے. اس کے بعد آپ تشریف لے گئے بیت المقدس میں. جب وہاں گئے تو انبیاء علیہ السلام صفوں کی شکل میں کھڑے ہیں، وہ انتظار میں ہیں. امام کی جگہ خالی ہے، مصلی جو ہے وہ خالی ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو، اللہ پاک دکھاتے ہیں کون بڑا ہے کون آگے. اللہ نے سارے نبیوں کا امام بنایا، سارے نبیوں کا اللہ نے سردار بنایا. جبرائیل علیہ السلام کی طرف سب نے دیکھا کہ جی، تو جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ سے پکڑ کے فرمایا جی آپ آگے آئیے، آپ جو ہے امامت کے مصلی پہ کھڑے ہو. حضور نے نماز پڑھائی. ایک بات بیچ میں ایسے ہی، دن میں 5 دفعہ اللہ میں ایک بات دکھاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں سکھاتے ہیں ایک بات، اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے. دن میں 5 دفعہ جی مولانا آپ آگے آ جائیے، حافظ صاحب، مولانا، مولوی صاحب آپ آگے آ جائیے، ڈاکٹر صاحب آپ ذرا پیچھے چلیں، بریگیڈیئر صاحب آپ بھی پیچھے ہو جائیں، اجیمن وزیر صاحب آپ بھی ذرا پیچھے ہو جائیں، تاجر صاحب آپ بھی پیچھے ہو جائیں. ٹھیک ہے، مارکیٹ کے صدر سب ہیں. دن میں 5 دفعہ اللہ دکھاتے ہیں کون آگے ہیں، کون بڑے ہیں، کون چھوٹے ہیں. اللہ دن میں 5 دفعہ دکھاتے ہیں. جن کو اللہ نے آگے کیا ہم بھی ان کو آگے کریں، جن کو اللہ نے اونچا کیا ہم بھی ان کو اونچا کریں. اور کس وجہ سے کہ جو علوم ان کے پاس ہیں یہ آسمانی علوم ہیں، ان کے پاس قرآن کا علم ہے، ان کے پاس اللہ کے رسول کے ارشادات کا علم ہے، ان کے پاس آسمانی ضابطوں کے علوم ہیں. لوہا، لکڑی، پیتل، ان کو جاننے والے ان کے سامنے کچھ نہیں. ہم ان کو آگے رکھ کے چلیں، ان سے پوچھ کے چلیں.
علماء کی قدر، ان کی عزت، ان کا احترام، ان سے پوچھ کے چلنا، یہ آسمانی رہنمائی کا ذریعہ۔ انبیاء یعنی انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں یہ علماء، جو ہے ان کے وارث ہیں، ان کی قدردانی ہونا اور دل سے ان کے ساتھ محبت، ان کا احترام، ان کا ادب، اس کا معاملہ رکھنا اور ہر چیز میں ان سے پوچھ کے چلنا۔ تو میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے ان کو ان انبیاء علیہ السلام کی انہوں نے امامت فرمائی۔ اس کے بعد پھر آسمانوں پہ چلے، کہتے ایک سیڑھی جو ہے لگائی گئی، آسمانوں تک آپ تشریف لے گئے، اور جب اللہ کے ہاں پہنچے، اللہ پاک نے پوچھا ہمارے لیے کیا لے کے آئے؟ اس پہ پھر یہ اتحیات ہے جو دن میں ہم ہر نماز کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں، اس کو، یہ اس واقعے کی طرف ہے۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ فرشتوں نے کہا سب نے۔ میرے بھائی، اس کے بعد پھر اللہ پاک نے پوچھا، آپ چلے اوپر، کہ اللہ اکبر، کعبہ کہاں کا اس نے کہ اور اتنا اور قریب اور قریب اور قریب ہوتے گئے، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام بھی پیچھے رہ گئے کہ اب اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، آگے بڑھوں گا تو میرے بھی پر چل جائیں گے، اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ راستے میں سدرۃ المنتہا ہے، پھر صریف الاقلام، جہاں کلموں کے چلنے کی آوازیں آپ نے سنی، پھر جنت کا منظر دیکھا، جہنم کے مناظر آپ نے دیکھے۔ خود ہم ساری دنیا کے انسان اس اعتبار سے نابینا ہیں، اور اللہ کے رسول بینا ہے، اللہ کے رسول دیکھنے والے ہیں۔ نابینا کے پیچھے چلے گا تو گڑوں میں گرے گا، اور نابینا بینا کے پیچھے چلے گا تو منزل پہ پہنچے گا۔ آپ نے، اللہ پاک نے پوچھا، تو اس کے بعد پھر ایک بات پوچھی کہ ہمارے حبیب، آپ دنیا آپ کو اللہ، آپ کو ہم نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے نام ہیں، بعض علماء کہتے ہیں 1000 کے قریب نام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہر نام آپ کی ایک خوبی، ایک صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آپ بشیر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ ہادی ہیں، اللہ کے، آپ رؤوف ہیں، تو بہت سارے نام ہیں آپ کے، تو ہر نام ایک صفت کی طرف، تو ہم نے آپ کو بہت ساری صفات دی ہیں، بہت ساری صفات سے ہم نے آپ کو نوازا ہے۔ ان میں سے سب سے اچھی آپ کو صفت کون سی لگتی ہے؟ تو عجیب بات فرمائی، میں کہ اللہ، مجھے سب سے اچھی یہ لگتی ہے کہ میں عبد ہوں، آپ کا بندہ ہوں، مجھے یہ سب سے اچھی لگتی ہے، میں آپ کا بندہ ہوں۔ عبد، بندہ کس کو کہیں؟ بس جو اپنے مالک کو دیکھ کے چلے، اس کی آنکھ، اس کے اشارے کو دیکھ کر چلے، وہ اللہ نے حکم دے دیا، کافی ہے میرے لیے، ہمیں کسی اور چیز میں نہیں لگنا، میں میرے اللہ کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، ایک یہودی عورت نے دیکھا، تانا دیا کیا کہ دیکھو ایسے کھانا کھاتے جیسے غلام کھاتے۔ میں کہ مجھ سے بڑا اللہ کا غلام کون ہوگا؟ اللہ کی غلامی میں آگے بڑھنا، میں کہ میں بنی آدم کا سردار ہوں، لیکن اس پہ فخر نہیں کرتا۔ اللہ نے بندگی، اللہ کا بندہ بن کے چلنا، غلام، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے ایک دفعہ غلام خریدا، پہلے زمانے میں ہوتے تھے، تو اس سے پوچھا کہ بھئی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت جس نام سے آپ مجھے پکاریں گے وہ میرا نام ہے۔ کہنے لگے تم کھاؤ گے کیا؟ جو آپ کھلائیں گے وہ کھاؤں گا۔ کہا تم رہو گے کہاں؟ جہاں آپ رکھیں گے وہاں رہوں گا۔ اچھا کہ تیری اپنی کوئی مرضی نہیں؟ کہا حضرت میں غلام ہوں، اور وہ غلام نہیں ہوتا جو اپنی مرضی پہ چلتا ہے۔ اس پہ وہ اللہ والے رونے لگ گئے، کہنے لگے اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے مجھے آج اللہ کے ساتھ رہنا سکھا دیا۔ ہم اللہ کے بندے، اللہ کے غلام ہیں، اپنی مرضی پہ نہیں چلیں گے۔ آنکھ وہ دیکھے گی جس کے دیکھنے پہ اللہ خوش ہوتے ہیں، وہ نہیں دیکھے گی جس کے دیکھنے پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ ماں کو محبت سے دیکھا، مقبول حج کا ثواب مل گیا، اللہ راضی ہو گئے، اور اسی آنکھ سے غیر محرم کو دیکھا تو اللہ ناراض ہوں گے اور دنیا اور آخرت کا نقصان ہوگا۔ اس زبان کو، اس سے وہ بات، وہ آواز، وہ بول بولے جسے اللہ راضی ہوتے ہیں، اس پہ اللہ اس کو کامیاب کریں گے۔ اور اس بول پہ اگر اس زبان سے وہ بول بولے کہ غیبت ہے، کوئی بہتان ہے، کوئی جھوٹ ہے، تو اللہ کی طرف سے ہلاکت اور بربادی آئے گی۔ الصدق ینجی، سچ کو نجات دیتے ہیں اللہ پاک، اور جھوٹ کو برباد کرتے ہیں۔ اس زبان سے کیا بولا جاتا ہے، اس پہ اللہ کی طرف سے کامیابی اور ناکامی ملے۔
کان سے کیا آواز سنی؟ اس کان سے اس نے ایمان کی آواز سنی، آخرت کے بول سنے، اذان کی آواز سنی۔ ایک کلمہ اذان کا اس نے سنا، اس کا جواب دیا، اللہ پاک اس کو 20 لاکھ نیکیاں ہر کلمے پہ عطا فرمائیں گے۔ اور اسی کان سے اس نے غیبت سنی، اس پہ نقصان ہوگا اس کا۔ اس کان سے گانے بجانے کی آواز سنی تو اس کان کو پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے گا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی مان کے چلیں گے۔ اور کیسے؟ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے لیے نمونہ، یہ ہمارے لیے معیار ہے۔ آپ کا کھانے کا طریقہ، آپ کا لباس کا طریقہ، آپ کا شادی اور غمی کا طریقہ، آپ کا کاروبار کرنے کا طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے کچھ ایک کتاب، کوئی صحیفہ لے کے آ گئے، کچھ کتاب کے صفحے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس میں بھی ویسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جیسی آپ ہمیں بتاتے رہتے ہیں۔ غالباً موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے کچھ صفحے تھے، یا دانی علیہ السلام کا صحیفہ تھا۔ آپ نے دیکھا ان کو تو غصے میں آ گئے، ناراض ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ دیکھ لیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو کتاب کو دیکھ رہے تھے، نگاہ نہیں پڑی، اور ادب کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے فاصلے پر، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو رہا ہے۔ کہا کہ عمر تیری ماں تجھے روئے، دیکھ نہیں رہا اللہ کے رسول ناراض ہو رہے ہیں۔ فوراً کتاب کو بند کیا، ایک طرف رکھا۔ تو میں اللہ اور اللہ کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ میں آتا، میں کہ عمر ابھی تک دھوکے میں پڑے ہوئے ہوں، ابھی تک دھوکے میں پڑے ہوئے۔ یہ صاحب کتاب یعنی موسیٰ علیہ السلام، یہ بھی اگر آج دنیا میں تشریف لے آئیں، یہ بھی میرے پیچھے چلے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، انہیں بھی میرے پیچھے چلنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام جیسے بنی اسرائیل کے سب سے بڑے نبی موسیٰ علیہ السلام، قرآن کے اکثر 1-2 پاروں کے علاوہ اکثر پاروں میں بنی اسرائیل کا اور موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ سب سے بڑے نبی ہیں بنی اسرائیل کے، اور ان کے بارے میں کیا کہ یہ بھی میرے پیچھے چلے بغیر کامیاب نہیں ہوں گے، انہیں بھی میرے پیچھے چلنا ہوگا۔ آپ انصاف سے بتائیں، کیا آج کا مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے کامیاب ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو خط لکھا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے، وہاں سے فلسطین سے، اور کہا کہ جی یہ ہم نے بیت المقدس کا اس کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، محاصرہ ہے اس کا، ہم نہیں چاہتے کہ جو بیت المقدس جگہ ہے یہاں لڑائی ہو یا اس میں خون بہے۔ تو یہاں والے یوں کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اس شہر کو فتح کرے گا اس کی نشانیاں ہمارے پاس موجود ہیں، تم اپنے امیر کو لے آؤ، ہم اس کی نشانیاں دیکھ لیں گے، اگر اس میں ہوئی تو ہم بغیر لڑے شہر کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے۔ تو ہماری رائے ہے کہ آپ تشریف لے آئیں، آپ خود تشریف لے آئیں۔ ساتھیوں کو جمع کیا، مشورہ کیا۔ اب یہ جو مشورہ ہے نا جی، گھروں میں مشورہ، ہر جگہ پر مشورے کی فضا بنانی چاہیے اور مشورے کے ساتھ جڑ کے چلنا چاہیے۔ تو ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول مشورے کا محتاج نہیں، لیکن اللہ نے مشورے کو خیر کی چیز بنایا ہے کہ جب تمہارے مالدار سخی ہوں، بہترین لوگ تمہارے حاکم ہوں، جب تمہارے مالدار سخی ہوں، بہترین لوگ تمہارے حاکم ہوں، اور تمہارے آپس کے کام مشورے سے ہوتے ہوں، تو زمین کے اوپر رہنے سے یعنی قبروں میں دفن ہونے سے بہتر ہے زمین کے اوپر رہنا، قبروں میں دفن ہونے سے بہتر زمین کے اوپر رہنا، جب تمہارے مالدار سخی ہوں اور بہترین لوگ تمہارے حاکم ہوں اور آپس کے کام مشورے سے ہوتے ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورے والوں کو بلا لیا، ان کے سامنے رکھی ساری بات کہ بھی خط ہے ابو عبیدہ کی طرف سے، کیا کرنا ہے؟ تو بعض ساتھیوں نے رائے دی کہ جی ان کو خط لکھیں کہ ٹھیک ہے اب کیا کیا جائے، جب وہ نہیں مانتے ہیں تو ٹھیک ہے شہر پہ حملہ کریں اور اس کو قبضہ کریں۔ پوچھا اور ساتھیوں سے رائے لی، اور تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ خاموش تھے، ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کہنے لگے کہ ساتھی رائے دے ہی رہے ہیں، کہ نہیں ابو الحسن آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر سب سے رائے لینے کے بعد آخر میں ان سے پوچھتے تھے، تو کہا کہ ابو الحسن آپ کی کیا رائے ہے؟ کہنے لگے میری رائے، اب ایک اصول بتایا کہ اسلام انسانوں کا خون بچانے کے لیے آیا ہے، بہانے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام
انسانوں کا خون بچانے کے لیے آیا ہے، خون بہانے کے لیے نہیں آیا۔ اگر آپ کے جانے سے خون بچتا ہے تو آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ اس پہ پھر طے کیا اور اپنے غلام کو ساتھ لیا، یعنی کوئی لمبا چوڑا جلوس ساتھ لے کے جا رہا ہے، اپنے غلام کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کے، اور اونٹ ایک ہی اونٹ دونوں کے پاس، کبھی یہ سوار ہوتے کبھی وہ سوار ہوتے ہیں، اور وہاں بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس داخل ہونے سے پہلے ایک بستی جابیہ، وہاں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو 1 مہینے کی تقریباً مسافت ہے، کرتا پسینے سے گرد سے بھرا ہوا، اونٹ کے اوپر سوار تھکے ہوئے جب پہنچے تو ابو عبیدہ نیا جو کرتا وہ لے کے آئے اور دوسرا گھوڑا جو ہے وہ اس کی جگہ لے، اور کہا کہ امیر المومنین، یہاں کے لوگ جو ہیں یہ جو گھوڑے کی سواری ہے نا اس کو پسند کرتے ہیں، اونٹ کی سواری کو اچھا نہیں سمجھتے، تو ہماری رائے ہے کہ آپ گھوڑے پہ بیٹھ جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کا کرتا بہت پرانا ہو گیا ہے، پیوند لگے ہوئے ہیں، اور آپ اس کو اتار دیں، یہ نیا کرتا لے کے آئیں، آپ اس کو پہن لیں۔ آپ نے بعض جگہ آتا ہے اپنے اس سے گھوڑے پہ بیٹھ بھی گئے، بعض جگہ تو آپ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ آپ بہت اونچے آدمی ہیں، ہمارا آپ کی نظروں میں بہت اونچا مقام ہے، بہت بڑے آدمی تھے۔ اس میں ہمیں تو پتہ نہیں نا جی صحابہ کرام کا، ہمیں تو کیا جی وہ فلانا بلے باز ایسا ہے، وہ فلانا جو ہے فٹ بال کھیلنے والا فلانا ہے، وہ فلانا ناچنے گانے والا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہاں سے کہاں بات چلے گی۔ ابو عبیدہ کون ہے، قتیبہ بن مسلم کون ہے، طارق بن زیاد کون ہے، پتہ ہی نہیں ہمیں۔ مغیرہ ابن شعبہ کون تھے، عرب کے 4 سمجھدار ترین آدمی میں سے ایک ہیں۔ احنف بن قیس کون ہے، انتہائی پتہ نہیں کہ کون ہمارے بڑے تھے، اور کنہوں نے ہمارے لیے راتوں کو روئے ہیں، کنہوں نے ہمارے لیے اپنی جانیں لگائی ہیں، بیویاں ان کی بیواؤں کی طرح ان کی زندگیاں گزری، بچے ان کے یتیموں کی طرح پلے، اور آج ہم ان کے نام بھی نہیں جانتے۔ بے حسی کی انتہا ہے۔ حالانکہ کیا فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، کسی کے پیچھے چلو گے منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ کہاں بھٹک گئے، کہاں رہ گئے میرے بھائیو؟ نہیں نکل سکتے ذلت کے گڑھوں سے، نہیں نکل سکتے۔ میں ایٹم ہاتھ میں دے کے ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ کشکول دے کے سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ دنیا میں بھیک منگوائیں گے، جب اللہ کو ساتھ نہیں لیں گے، اللہ کے رسول کو ساتھ نہیں لیں گے، اور ان کے جو اللہ کے رسول کے جو ساتھی ہیں جب ان کو پیچھے ڈالیں گے، یہ نتیجہ ہوگا۔ وہ عزت والے تھے، ان کے پیچھے چلیں گے عزتیں ملیں گی، وہ بلندیوں والے تھے، ان کے پیچھے چلیں گے بلندیوں پہ پہنچیں گے۔ ان کو سامنے تو کہا کہ ابو عبیدہ آپ کا ہماری نظروں میں بہت اونچا مقام ہے۔ یہ ان کو حضور نے فرمایا تھی امین الامت ہیں، امت کے امین ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا تو انتقال سے پہلے ان کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، یہ جو طاعون پھیلا نا جی وہاں پر اردن میں، جب طاعون پھیلا تو اس میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ کہتے جو کسی وبائی بیماری میں مر جاتا ہے اس کو اللہ شہادت کا ثواب دیتے ہیں۔ یہ جو نا یہ وبائی بیماری، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ وبائی بیماریاں کیا چیز ہیں، وبائی بیماریاں کیا چیز ہیں؟ کہتے کورونا وہ پھیل گیا، کیا ہو گیا، کسے کیا چیز ہے؟ کہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ جس پہ چاہتے ہیں مسلط کر دیتے ہیں، لیکن ایمان والوں کے لیے اللہ نے اس کو رحمت بنا دیا، ایمان والوں کے لیے رحمت بنا دی۔ گھبرانے کی کیا بات ہے، اس میں ڈر نہیں۔ اور رہ کہ جو اس میں مر جائے، کسی وبائی بیماری میں مر جائے، اللہ پاک اس کو شہید کے ساتھ اس کو شہادت کا ثواب دیں گے۔ ایک صحابی بیمار تھے تو انتقال کا وقت تھا، تو ان کے قریب ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے آئے، تو کہہ جی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، وہاں جا کے شہید ہوں گے، یہ تو بستر پہ جو ہے مر رہے ہیں، تو میں کہ اس طرح تو میری امت کے شہید بہت تھوڑے ہو جائیں گے۔ نہیں، جو دیوار کے نیچے دب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، اس کو بھی شہادت کا ثواب ملے گا۔ جو پانی میں ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو ظلماً قتل کر دیا جائے وہ بھی شہید ہے۔ بہت سارے آپ نے اس میں گنوائے۔ تو اور اسی میں یہ ہے کہ جو وبائی بیماری میں مر جائے، وبائی مرض میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ جو عورت بچے کی ولادت کے وقت میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ جو دودھ پلانے کے زمانے میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ جو میرے بھائیو، اللہ نے الحمدللہ اللہ نے ایک زندگی دی ہے ہمیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ اکبر. میں کہ یہ وبائی بیماری ہے، اس کے کچھ اصول، اس کے کچھ آداب بھی بتا دیے ہیں اللہ کے رسول نے، اس کے آداب بھی بتائے ہیں، تو گھبرانے کی بات نہیں اس میں، اس کے اصول میں. باقی ٹھیک ہے، جو اصول ہیں، جو ضابطے، اس کا ہم خیال رکھیں گے. تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ایک بات فرمائی کہ کاش آج ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو مجھے سوچنا نہ پڑتا کہ میرے بعد میں اپنے بعد کس کو امیر بناؤں، کس کو خلیفہ بناؤں. اگر کاش ابو عبیدہ زندہ ہوتے. اس درجے کے آدمی تھے. اور شروع کے لوگوں میں سے پہلے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ جن کو دعوت دی تھی، 9 آدمی جو مسلمان ہوئے پہلے 2 دنوں میں، ان میں ایک ابو عبیدہ تھے. بدر میں ایک آزمائش تو یہ تھی نا جی کہ تھوڑے سے ایک طرف اور زیادہ ایک طرف، خالی ہاتھ ادھر ہتھیاروں. ایک اور اس سے بھی بڑی آزمائش تھی، وہ بہت بڑی آزمائش تھی. اللہ اکبر. ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف بھائی ہے، ایک طرف بھائی، ایک طرف چچا، ایک طرف بھتیجا ہے. ابو عبیدہ کے والد ان کے سامنے 3 دفعہ کوشش کی کہ میں ان کے ساتھ، تیسری دفعہ پھر اللہ کا دشمن سمجھ کے بدر میں ابو عبیدہ نے اپنے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیٹا سامنے. بعد میں اس نے کہا کہ ابا جی آپ 2-3 دفعہ میرے سامنے آئے لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. کہا بیٹا تو اب تو ایمان لے آیا، اگر تو بدر میں میرے سامنے آ جاتا تو تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، تجھے اللہ کا دشمن سمجھ کے قتل کرتا. بھائی جب وہ کیا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب وہ ان کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو رسی باندھا ہوا تھا تو پاس سے گزرے، دیکھا تو اس نے کہا کہ بھائی یہ مجھے پکڑا ہوا انہوں نے. تو جس نے پکڑا اس کا ذرا اس کو مضبوط رسیوں سے باندھو، اس کی ماں بڑی مالدار ہے اور خوب فدیہ دے گی اس کو چھڑانے کے لیے، اس کو ذرا مضبوط رسی. تو میرا بھائی نہیں یہ میرا بھائی ہے، یہ ایمان والا ہے، یہ میرا بھائی ہے. ہم اس کو دیکھیں گے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے، اس کو دیکھیں گے. ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ ان کے والد، اس کے باپ کو ابو جہل کے ساتھ وہ بھی قتل ہو گیا. جب آپ نے حکم دیا کہ یہ سب کی لاشوں کو کنویں میں ڈال دو تو اس کی لاش کو گھسیٹ کے کنویں میں ڈالنے لگے تو ان کی طبیعت معمولی بات نہیں ہے، ان کے چہرے پر نہ جی لال. تو آپ نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے ابو حذیفہ، کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ میرا باپ تھا، شریف آدمی تھا اور بہت سمجھدار تھا، مجھے بڑی امید تھی کہ یہ ایمان لے آئے گا، لیکن اس ابو جہل کے ساتھ کی وجہ سے یہ مارا گیا بیچارہ، بس پہ مجھے دکھ ہے، کلک ہے. تو یہ بہت بڑا امتحان تھا. فرمایا کہ ابو عبیدہ کاش وہ زندہ ہوتے آج تو مجھے سوچنا نہ پڑتا. خیر جب وہ ابو عبیدہ یہ لکھے آئے تو کہا کہ ابو عبیدہ آپ کا ہماری نظروں میں بہت اونچا مقام ہے، لیکن کیا کریں، اگر یہ بات جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں اگر کوئی اور یہ کہتا تو میں اتنا مارتا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل دیتا. ابو عبیدہ آپ بتاؤ، ہم ذلیل تھے، گرے پڑے تھے، ہم عربوں کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا ہمیں، تو ہماری آپس میں لڑائیاں پتہ نہیں کیسے حالات چل رہے تھے. پھر اللہ نے اپنے حبیب کو ہمارے اندر بھیجا، انہوں نے آ کے ہمارے اوپر محنت کی، ہمارے اندر اسلام اور دینی زندگی زندہ ہوئی. اعزنا اللہ بالاسلام. ابو عبیدہ اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، کپڑوں کی وجہ سے، سواریوں کی وجہ سے عزت نہیں دی، اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے. اور پھر آگے ایک اصول بتایا جو قیامت تک کے لیے ہے. ابو عبیدہ یاد رکھنا اس بات کو، اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے میں عزت تلاش کرنے لگو گے اللہ پھر سے تمہیں انہی ذلت کے گڑھوں میں پھینک دے گا. یہ قیامت تک کے لیے اصول ہے. اسلام کو چھوڑ کے کسی اور راستے میں عزت تلاش کرو گے اللہ تمہیں ذلیل کر کے چھوڑے گا. یہ امت ذلت کے گڑھوں سے نکل نہیں سکتی جب تک دین نہیں زندگی میں آئے گا. میرے بھائیو اس دینی زندگی کو اللہ نے محنت کے ساتھ جوڑا ہے، محنت کے ساتھ جوڑا ہے. یہ عبادات ہیں، یہ اس کی یعنی آدمی کے اندر یہ استعداد پیدا کرنے کے لیے. نماز میں بھئی ہاتھ یہاں ہوں گے، آنکھیں یہاں ہوں گی، زبان یہ بول لے گی، پاؤں اس طرح سے، یہ سب اس کی مشق کرنے کے لیے ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں. سب چیزوں کو چھوڑ کے آواز لگی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، آؤ اللہ کے امر کو پورا کرو، اس پہ اللہ تمہیں کامیاب کریں گے.
اے جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ یہ ایمان کی نشانیاں ہیں، نشانیاں ہیں ایمان کی۔ لوگ کرامتوں کو ایمان کی نشانیاں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ایمان کی نشانیاں ہیں، وہ بتائی گئی ہیں کہ جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ ایمان والا وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایمان والا کون ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ آپ ایک صحابی لیٹے ہوئے تھے، آپ تشریف لے آئے، کہا کہ حارث نے کیف اصبحت، تم نے صبح کیسے کی؟ یا رسول اللہ ایمان کے ساتھ صبح کی، میں نے ایمان کے ساتھ صبح کی۔ تو کہ ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، تیرے اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ یا رسول اللہ جب صبح کو اٹھتا ہوں اللہ کا عرش آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، جنت میرے دائیں ہاتھ پر، جہنم میرے بائیں ہاتھ پر ہوتی ہے، اور موت کا فرشتہ میرے سر پہ ہوتا ہے، اور میں دن نماز میں رہتا ہوں، دن روزے سے رہتا ہوں، رات کو نماز میں رہتا ہوں۔ تو اور جنت میں جنتیوں کے اعزاز و اکرام سے داخل ہونے کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور جہنم میں جہنمیوں کے کتوں کی طرح بھونکنے کی آوازیں اپنے کانوں سے سن رہا ہوتا ہوں۔ میں کہ تو نے ایمان کی حقیقت تک اس کو پا لیا، فاستقم، اب اس پہ جم جا، اس پہ جم جا۔ ایمان کی نشانیاں ہیں، تو جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، مسجد نبیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ مسجد کس کے بیٹھنے کی؟ نبیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے مسجد۔ لیکن مسجدوں میں اکثر وقت گزارا کرو، جو مسجدوں میں اکثر وقت رہتے ہیں وہ اللہ کے پڑوسی ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہو جائے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ یا اللہ آپ کے پڑوسی کون لوگ ہیں؟ مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے۔ تو فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں، جب بیمار ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان کی عیادت کو آتے ہیں، جب کسی کام کو نکلتے ہیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ مسلمان مسجد والا ہے، جیسے مچھلی پانی میں ایسے مسلمان مسجد میں۔ ہم مسجدوں میں وقت گزارنے والے ہوں۔ تو نماز اس بات کا اعلان ہے کہ میں دکان سے نہیں پلتا، میں دفتر سے نہیں پلتا، میں کھیتی باڑی سے نہیں پلتا، میرے پالنے والے اللہ ہیں، میرے رب اللہ ہیں، میں مسجد کی طرف کو چلوں گا، نماز کی طرف کو چلوں گا، اللہ پاک اس پہ میرے کام بنائیں گے۔ تو نماز کا اہتمام کرنا، ہاں نماز کوئی مسئلہ آ جائے، بیماری ہو، مسجد کی طرف ابو ہریرہ اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے، نماز میں شفا ہے۔ خوف کا حال ہے، خوف کا حال ہے، اور نہیں بدر میں سب باطل جمع ہو کے آ گیا اور آپ سجدے میں پڑے ہوئے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ دعا میں، نماز میں، دعا میں اللہ نے ہمیں اعمال دیے ہیں، دعا دی ہے، اللہ سے لینے کا راستہ ہے۔ کوئی حال آ جائے، اس کے لیے بیماری آ گئی، اس کے لیے اللہ نے دعائیں دے دی، جی درد ہو رہا ہے اس وقت کی دعا پڑھنے کی ہے، سر میں تکلیف ہے اس وقت کی دعا، اللہ کے رسول یہ جتنی دعائیں ہیں جو مسنون دعائیں، کوئی دنیا اور آخرت کی حاجت ایسی نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے اپنی دعاؤں میں نہیں مانگی، کوئی حاجت ایسی نہیں مکمل۔ اور یہ دعائیں وہ ہیں جنہوں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، حضور والے طریقے پہ دعا مانگنا۔ اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، کہ اللہ میں اس عورت سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ دعا بتا دی اللہ کے رسول نے، میں اس دوست سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے مکر کرتا رہے، میرے اندر کوئی برائی دیکھے تو اس کو پھیلاتا پھرے، میرے اندر کوئی اچھائی دیکھے تو اس کو چھپا لے، ایسے دوستوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ ایسے پڑوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے مشکلات کا سبب بنے، ایسے پڑوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر کہ کسی کو اگر فرمایا ایک چھوٹی سی دعا بتا دی، جب بھی چھینک آئے تو دعا پڑھ لے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان، یہ دعا پڑھ لے جب بھی دعا، تو اب تک بھی رہے گا، فرمایا کان اور دانت میں درد نہیں ہوگا اس کے۔ تو مسنون دعائیں بتا دیں،
گھر میں داخل ہو آدمی، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی، گھر میں داخل ہو، جب بھی داخل ہو کوئی ہو نہ ہو اونچی آواز میں السلام علیکم کہے اور درود شریف پڑھ لے اور بسم اللہ پڑھ کے سورۃ اخلاص پڑھ لے، قل هو اللہ احد، تو اللہ پاک اس گھر سے روزی کی تنگی کو دور کر دیں گے۔ یہ وظیفہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا ہے۔ اللہ پاک اس گھر سے روزی کی تنگی کو اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ بسم اللہ پڑھ کے اور درود شریف پڑھے اور اس میں السلام علیکم کہے اور سورۃ اخلاص پڑھ لے، آسان سا عمل بتا دیا۔ گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے تو اعلان ہو جاتا ہے تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی اور شیطان کو تجھ سے دور کر دیا گیا، تیری حفاظت کر دی گئی، حفاظت بھی ہو گئی، کفایت بھی ہو گئی۔ اللہ نے اعمال بتائے ہیں، اللہ نے تو ہر موقع کے اعمال ہیں، اللہ کے رسول نے ان کا طریقہ بتایا ہے، ہر موقع کے احکامات کو ہم پورا کریں گے۔ پھر میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ نے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے، ماں ہے اس کا حق ہے، باپ ہے اس کا حق ہے۔ باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک نوجوان اور ایک بڑی عمر کے صحابہ آ گئے، تو آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرے والد ہیں۔ کہ دیکھو ان کے آگے نہ چلنا، ان کا نام لے کے نہ پکارنا، ان سے پہلے نہ بیٹھنا۔ اولاد کو بتایا ماں باپ کے ساتھ کیسے چلنا ہے تمہیں۔ ایک نے پوچھا یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ میں تیری ماں کا۔ کہا اس کے بعد تیری ماں کا، کہا اس کے بعد تیری ماں کا، اس کے بعد کا تیرے باپ کا۔ کہتے خدمت میں ماں کا حق مقدم ہے اور اطاعت میں باپ کا حق مقدم ہے، فرما برداری میں باپ کا حق مقدم ہے۔ تو ماں کے ساتھ کیسے چلنا، باپ کے ساتھ کیسے چلنا؟ اگر ان کی بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ ڈانٹ دیں یا کوئی اور بات ہو، اف تک کہنے کی اجازت نہیں، اف تک کہنے کی اجازت نہیں ماں کے سامنے باپ۔ تو ایک صاحب جو ہے تو وہ اس کو اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے ان کو طواف کرا رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا، غالباً امیر المومنین سے پوچھا کہ جی میں نے اپنی ماں کی اس کا حق ادا کر دیا؟ کہ تم نے تو اس کی ایک رات کا حق ادا نہیں کیا۔ تو ماں کا، باپ کا، اور ماں باپ کو بتایا اولاد کا کیا حق ہے، ماں باپ کو بتایا کہ اولاد کا کیا حق ہے۔ آپ بیٹھے تھے، ایک صاحب سامنے بیٹھے تھے، ایک چھوٹا بچہ آیا، انہوں نے اس کو پیار کیا، پیار کر کے اپنے پاس گود میں بٹھا لیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹی بچی آئی، انہوں نے نہ اس کو پیار کیا نہ گود میں بٹھایا بلکہ اپنے پاس زمین پہ بٹھا لیا۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے اپنی اولاد میں برابری نہیں کی، عدل نہیں کیا، تم نے عدل نہیں کیا، تم نے۔ ماں باپ کے ذمے ہے اولاد کے ساتھ عدل کرنا، برابری کرنا۔ وراثت کے احکامات اور ہیں، وراثت کے احکامات اور ہیں کہ بیٹیوں کو اتنا ملے گا، بیٹوں کو اتنا ملے گا، یہ تو علماء بتائیں گے۔ وراثت کیا، وہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اس کی مصلحتیں، اس کی حکمتیں اللہ کی، لیکن ماں باپ کے ذمہ ہے کہ اولاد کے بیچ میں برابری کریں گے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو۔ ایک آدمی آ گیا حضور سے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو اونٹ یا غالباً غلام تھا، کہنے میں نے اس کو ہدیہ دیا ہے اور آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں اگر کوئی پوچھے تو آپ گواہ رہیے گا اس پر، میں نے اس کو دیا ہے۔ آپ نے پوچھا تیرے اور بھی بیٹے ہیں؟ کہا جی اور بھی ہیں۔ ان کو بھی تم نے دیا؟ کہ نہیں ان کو تو نہیں دیا۔ کہا میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا، میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا۔ تو ماں باپ کو اولاد کے ساتھ کیسے چلنا ہے کہ وہ پیٹ بڑا مبارک ہے جس سے پہلی بیٹی پیدا ہو، اللہ اکبر، وہ پیٹ بڑا مبارک ہے جس سے پہلی بیٹی پیدا ہو، کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش اور تربیت کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہوگا وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ ایک نے پوچھا کہ جی جس کی ایک ہی بیٹی ہوگا وہ بھی ساتھ ہوگا، لیکن جس کے گھر میں جس کو اللہ پاک بیٹیاں دے اور ان کو وہ دیندار بنائے، ایمان والا، تقوی والا، اعمال والا بنائے، اللہ اکبر۔ سید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ ان کی بیٹی تھی، تو بیٹھے ہوئے تھے تو مسجد میں درس دے رہے تھے، تو ایک آدمی آ گیا اور آ کے اشارہ کیا میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنی ہے، تو آپ اٹھ کے ایک طرف ہو گئے۔
سے بات کی تو اس نے کہا جی مجھے امیر المومنین نے بھیجا، خلیفہ نے، ولید نے بھیجا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا بیٹا ہے تو آپ اپنی بیٹی کی نسبت اس کے ساتھ سوچ لیں اس کے بارے میں۔ تو انہوں نے تھوڑا سوچا، کہنے لگے نہیں میں نہیں قبول، مجھے نہیں قبول۔ کیا بات ہے کہ اس کے اخلاق، اس کے بارے میں کہیں کہیں انگلیاں اٹھتی ہیں اس کے اخلاق کے بارے میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آ جائے جس کے ایمان اور جس کی دینداری اور اس کے اخلاق اس پہ تمہیں اطمینان ہو تو پھر نکاح میں تاخیر نہ کرو۔ ایسا رشتہ آ جائے جس کی دینداری اور اس کے اخلاق اس پہ تمہیں تسلی ہے، اطمینان ہے، تو پھر نکاح میں تاخیر نہ کرو ورنہ بہت بڑا فتنہ پھیلے گا۔ اس لیے 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں ایک یہ کہ جب اس کے نکاح کے قابل بیٹی یا بیٹا ہو جائے جلدی ان کا نکاح کر دینا چاہیے، زیادہ اس میں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ جی اس کے اخلاق پہ انگلیاں اٹھتی ہیں تو اس لیے مجھے یہ قبول ہے۔ تو اس نے کہا جی دیکھ لیں، وہ خلیفہ کے ہاں رہے گی، ہر قسم کی سہولت، ہر قسم کی آسائش اور کتنی خادمائیں، سب کچھ اس کو ملے گا۔ انہوں نے اس پہ کہا کہ دیکھو یہ ساری دنیا جو کچھ ہے اس سب کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں، تو خلیفہ کے پاس جو کچھ ہے اس مچھر کے پری کا تو کچھ حصہ ہے نا، کیا مل جائے گا، میں نہیں کروں گا۔ پھر اس نے دوسری بات کہی، دوسرا رخ اختیار کیا، نے کہا جی کہ ٹھیک ہے آپ نہیں قبول کرتے تو آپ کو کچھ نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، پھر خلیفہ ہے آپ کو کوئی تکلیف کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو جو کچھ ہوتا ہے وہ پہلے سے اللہ نے آسمانوں میں تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس سے باہر نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا وہ آسمانی فیصلہ ہے، اس لیے میں نہیں کروں گا۔ اٹھ کے چلا گیا، دوبارہ واپس آگے بیٹھے تو اس میں ایک نوجوان کو دیکھا، کہا کہ کئی دنوں کے بعد تم آ جائے ہو، خیر تو ہے؟ اس نے کہا کہ جی کہ میں اصل میں بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس وجہ سے مجھے چند دن میں نہیں آ سکا درس میں آپ کے۔ کہا اچھا، تھوڑا سوچا، کہا کہ نکاح کرو گے؟ کہا جی ہاں۔ تو اب کہ میری بیٹی ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ سوچ میں پڑ گئی کہ اتنے بڑے آدمی اور جس کو بادشاہ خلیفہ جس کے بارے میں آ کے کہہ رہا ہے، اور مجھے سے ان کا جو شاگرد ہے اور وہ غریب آدمی گھر میں تھوڑا سا زیتون اور اس کے چھوٹا سا چراغ دکھ رہا تھا، تو اس کی سوچتے اتنے میں نکاح کا خطبہ پڑھنا شروع کر دیا اور نکاح پڑھ دیا، اس کا قبول ہو گیا۔ دیکھیے شادیوں کو آسان کرنا، سستا کرنا، اس میں برکت ہوگی، شادیوں کو سستا کرنا اور آسان کرنا۔ اس کے بعد گھر تشریف لے گئے، جا کے بیٹی سے پوچھا بیٹی کیا کر رہی ہو؟ کہنے جی قرآن پڑھ رہی ہوں۔ تو کہ ایک بات سمجھ نہیں آئی، قرآن پڑھ رہی ہوں، وہ جو قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ جو آخرت کی بھلائی ہے یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ پاک جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے، یہ تو سمجھ۔ دنیا کی بھلائی سے کیا مراد ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ بیٹی آسان ہے، نیک مرد کے لیے نیک بیوی اور نیک بیوی کے لیے نیک خامد، بھائی یہ دنیا کی بھلائی ہے۔ اور اس کے بعد اس کو بتایا کہ میں نے تیرا نکاح اس طرح سے کر دیا، اور جا کے اس کی رخصتی کر دی، ٹھیک ہے بچا۔ جب وہ گھر وہاں پہنچی تو 2-3 دن کے بعد 3-4 دن کے بعد وہ صبح اٹھ کے آنے لگے، جو ان کے جو خامد تھے آنے، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ درس میں جا رہا ہوں۔ کہا کن کے درس میں جائیں گے؟ کہا اپنے سعید بن المسیب کے درس میں، میرے اب تو سسر بھی ہو گئے، استاد ہیں ان کے درس میں جا رہا ہوں۔ کہتے نہیں ٹھہرتے، جو کچھ ان سے آپ نے سیکھنا وہ آپ کو گھر میں مل جائے گا۔ پھر کئی دن تک گئے نہیں، تو راستے میں ایک دن ملاقات ہوگی سعید بن المسیب سے۔ انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کئی دنوں سے تم آئے نہیں، کیا بات ہے؟ کہا جی وہ بات تم آئے نہیں درس میں؟ کہا اصل میں وہ آپ کی صاحبزادی جو ہے جو کچھ ہے جو آپ سے، انہوں نے کہا کہ آپ کو گھر میں مل جائے گا، اب میں اسی سے پڑھ رہا ہوں، گھر میں اسی سے سیکھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک یعنی اس کے میں کہ بچیوں کی طرف یہ جو کہ جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بڑی برکت ہے۔ میں کہ ایک صاحب جو ہیں، اللہ اکبر، تو اس میں وہ قرآن شریف کی آیت ہے نا، مال اور بیٹے جو ہیں وہ تو دنیا کی رونق ہے، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں۔ اس پہ ایک مفسر فرماتے ہیں اس سے مراد نیک بیٹیاں ہیں، نیک بیٹیاں ہیں، باقی رہنے والی بیٹی۔
حسنات، نیک بیٹیاں. اس میں پھر آگے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی قیامت کے دن ایسا آئے گا کہ وہ خود تو بیچارہ اللہ کی نافرمانیوں میں پڑا رہا، لیکن اللہ نے اس کو بیٹیاں دی، اس نے ان کو خوب دین سکھایا، ایمان سکھایا، تقوی سکھایا. یہ نہیں ہے کہ ان کو مال کمانے کے لیے دنیا کے ملکوں میں دھکے دے دیے. ان کے بے غیرتی ہے کیا ہے کہ مال کمانے کے لیے بیٹیوں کو جو ہے ان کو چکروں میں ڈال دیا، کیا ہے. تو ان کو دیندار ایمان والا بنایا. اب قیامت کے دن جب یہ اللہ کے پاس آئے گا تو اللہ پاک سے اس کا حساب کریں گے. وہ اس کو تو جہنم کا فیصلہ ہو گیا اس کے لیے. اتنے میں اس کی وہ نیک بیٹیاں آ جائیں گی اور آ کے کو کرتا پکڑ لے گی، کو بازو پکڑ لے گی اور زاروں قطار رونا شروع کر دیں گے کہ اللہ یہ ہمارا باپ ہے، بے شک اس نے بہت نافرمانیاں کی، بہت آپ کے احکامات توڑے، لیکن اے اللہ اس نے ہمیں نیک بنایا، ہمیں دیندار بنایا. ان کے رونے پہ رحم کھا کے اللہ اس باپ کو معاف کر دے گا. جس گھر میں بہن ہے، بیٹی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک. کسی گھر میں یتیم ہے، تمہارے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا. یہ تمہارے گھروں میں سے سب سے اچھا گھر ہے. میرے بھائیو، ایک زندگی ہے جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دیتے ہیں، اللہ اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں. جس قوم میں کوئی رشتہ داریوں کو توڑنے والا بیٹھا ہوتا ہے وہ پوری قوم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے. رشتہ داری قیامت کے دن اللہ کے سامنے آ کے جھگڑے گی کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا تو اس کی رحمت سے جدا کر دے. رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے. چچا ہے، ماموں ہے، آدمی کا چچا اس کے باپ کی جگہ ہوتا ہے. آدمی غور تو کرے، کیا غور تو کرے. دیکھو گھروں میں بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا جی، اب باپ ہے، اس کی بہنیں، چھوٹی بہنیں، اس کی پھوپھیاں ہیں، کوئی اس کا پیشاب صاف کرتی ہے، کوئی اس کے کپڑے بدلتی ہے، کوئی اس کو سر پہ تیل لگاتی ہے. چچا ہے، باپ کا چھوٹا بھائی ہے، اس کو کبھی کندھوں پہ بٹھا کے باہر لے کے جاتا ہے، کوئی غبارے لے کے دیتا ہے، کبھی اس کو کھلونے لے کے دیتا ہے، کبھی اور کہ یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھانجا ہے. کتنی محبت سے رہتے ہیں. اور تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو چچا کو ملنے کو تیار نہیں کہ جی ہمارا وہ جائیداد کا جھگڑا ہے. پھوپھی سے ملنے کو تیار نہیں کہ ہمارا زمین کا جھگڑا ہے. بہت عقل کی بات ہے یہ. حالانہ میرے بھائیو، یہ جو رشتے ہیں بہن کا، بھائی کا، چچا کا، یہ ابدی رشتے ہیں. ان کو دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی. میری بہن قیامت کے دن میں میری بہن بن کے اٹھے گی، میری پھوپھو، میری خالہ، ان کو نہیں بدلا. کہتے خالہ آدمی کی ماں کی جگہ ہوتی ہے، ماں کی جگہ ہوتی ہے. تو کس کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، کیسے ان کے ساتھ سلوک کرنا. میرے بھائیوں کی زندگی دی ہے اللہ نے، ایک زندگی دی ہے. حضرت جعفر بن ابی طالب، یہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ، جب وہ شہید ہوئے تو ان کی بیٹی وہ چھوٹی تھی، بچی تھی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ اس کی پرورش تو میں کروں گا. حضرت علی انہوں نے کہا کہ چونکہ حمزہ جو ہے یہ میرے چچا تھے، ان کی بیٹی ہے، میری بہن ہے، میں اس کی پرورش کروں گا. چھوٹی تھی. تو اتنے میں ایک اور صحابی جن سے مواخات کرائی تھی حضور نے، انہوں نے کہا کہ یہ میری بھتیجی ہے اور حمزہ میرے بھائی تھے، یہ انصاری تھے، اس کی پرورش میں کروں گا، یہ میری بھتیجی ہے. اتنے میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس بچی کو تو میں لوں گا، یہ یتیم بچی ہے، اس کی پرورش میں کروں گا. کیوں کہ اس کی جو یعنی میری جو اہلیہ ہے وہ اس کی خالہ ہے، اس کی ماں کی بہن ہے، اس کی پرورش میں کروں گا. تو آپ کے پاس تینوں آگے، حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی، وہ انصاری صحابی بھی، اور حضرت جعفر بن ابی طالب بھی، یہ تینوں آگے. آپ نے تینوں کی بات سن کے فرمایا کہ یہ جعفر بن ابی طالب جو ہے یہ اس کی پرورش کریں گے، کیونکہ خالہ آدمی کی ماں کی جگہ ہوتی ہے. تو رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا، ان پہ خرچ کرنا، ان کا خیال، اور ان کی طرف سے کبھی کوئی زیادتی ہو جائے تو اسے درگزر کر لینا، اسے معاف کر دینا، کوئی بات نہیں. میرے بھائیو، ایک زندگی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے، یہ بڑی خوبصورت زندگی ہے. جہاں یہ زندگی ہوگی وہاں محبتیں ہوں گی، وہاں خیریں، برکتیں آئیں گی، اور ہم کیا ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کریں گے. جب یہ زندگی وجود میں آتی ہے تو آسمان سے برکتیں اترتی ہیں، زمین سے برکتیں اترتی ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم تمہاری زندگی بنائیں گے، ہم تمہاری زندگیاں بنائیں گے. امن ملے گا، عزتیں ملیں گی، راحتیں ملیں گی، سکون اور چین ملے گا.
اور اللہ پاک راضی ہوں گے. جب اللہ راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے. اللہ کا راضی ہو جانا، اللہ خوش ہو جاتے ہیں. دنیا کے بھی حالات اللہ ٹھیک کر دیتے ہیں، کیونکہ میرے بھائیوں حالات کا تعلق ان نقشوں کے ساتھ نہیں ہے، دنیا کی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے. حالات کا تعلق عملوں کے ساتھ ہے. اعمال بگڑتے ہیں، اللہ پاک حالات کو بگاڑتے ہیں. اعمال بنتے ہیں، اللہ پاک قوموں کے حالات کو بنا دیتے ہیں. کہ جب بستیوں کے لوگ ایمان اور تقوی کو اختیار کر لیتے ہیں، اللہ زمین و آسمان کی برکتیں ان پہ کھول دیتے ہیں. جس قوم کے لوگ زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں ان پہ بارشیں روک لی جاتی ہیں. جس قوم میں بے حیائی بے پردگی عام ہو جاتی ہے اس قوم میں نئی نئی بیماریاں آتی ہیں، اچانک موتیں ہوتی ہیں. جس قوم میں رشوت عام ہو جاتی ہے اس قوم پہ دشمن کا رعب مسلط ہوتا ہے اور دشمن کے حملے ہوتے ہیں اس پر. اعمال پہ اس پہ اللہ پاک قوموں کے حالات کو بناتے ہیں، چمکاتے ہیں ان کو، اور اس پہ بگاڑتے ہیں، ان کو رسوا اور ذلیل کرتے ہیں. ابو درداء رضی اللہ عنہ ایک جماعت میں تھے قبرص کے علاقے میں. مسلمانوں کو فتح ہوئی، قبرص والوں کو شکست ہو گئی. وہ رو رہے تھے کہ شکست ہوئی جب، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو وہ بھی ایک طرف بیٹھ کے رونے لگ گئے. تو حضرت جبیر ایک شخص ہے ان کے پاس آ گئے کہ ابو درداء کیا بات ہے؟ آج کے دن میں اللہ نے مسلمانوں کو اسلام کو چمکایا، ان کو فتح دی، عزت دی، اب آج کے دن میں رو رہے ہیں، یہ کوئی رونے کا مقام ہے؟ فرمانے لگے جبیر سمجھتے نہیں، یہ قوم کھاتی پیتی تھی، امن سے رہ رہی تھی، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے دین کی پرواہ نہیں کی انہوں نے، اور پھر اللہ نے ہمیں ان کے اوپر مسلط کیا اور اب تم دیکھ رہے ان کا یہ حال ہو گیا. اور پھر فرمایا کہ دیکھو جبیر، جو قوم اللہ کے اوامر کو ضائع کر دیتی ہے، اللہ کے دین کو ضائع کر دیتی ہے، اللہ پاک ان کو یوں ہی برباد کر دیتے ہیں. تو قوموں کے حالات وہاں ان کی زندگیاں بنتی ہیں جب ان میں دین ہوگا، اس پہ اللہ ان کی زندگیاں بنائے گا. میرے بھائیوں دین ایک پوری زندگی کا نام ہے. صرف ایک چیز نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، یہ دین کے حصے ہیں، یہ پورا دین نہیں ہے. پورے دین میں ایمان ہے، عبادات ہیں، اخلاق ہیں، اس میں معاملات ہیں، اور اس کے اندر معاشرت ہے، رہن سہن کے اصول ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ہیں. اس میں جب آپس میں کوئی اختلاف کوئی جھگڑا ہو جائے اس کے فیصلے کرنے کے طریقے ہیں، عدالتوں کا نظام، پوری ایک زندگی ہے جو اللہ پاک نے آسمانوں سے اتاری ہے. میرے بھائیوں یہ زندگی جہاں ہوگی ایک ملک میں آئے گی، اس ملک کے اللہ پاک حالات کو بدلیں گے. کسی قوم میں وہ زندگی آئے گی، اس قوم کے حالات کو اللہ بدلیں گے، اللہ پاک بدلیں گے. اور جب اللہ حالات کے ٹھیک کرنے کا ارادہ کر لے پھر کوئی رکاوٹ نہیں رہتی. اللہ نے ہمیں ایک زندگی دی تھی، کم قسمتی سے میرے بھائیوں ہم اس زندگی سے دور چلیں گے. میں اس زندگی کو اللہ نے محنت کے ساتھ جوڑا ہے. اس کیا کہ انبیاء علیہ السلام آ کے محنت کرتے ہیں قوموں پر، ان کو اس پہ لاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ نے نبوت کو ختم فرما دیا، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی. اب نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. اللہ نے وہ محنت، وہ کام جس کے لیے اللہ نبیوں کو چنتے تھے، نبیوں کو بھیجتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے وہ کام، وہ ذمہ داری سمت کو دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اللہ پاک نے کچھ چیزیں حضور کو دی کہ یہ اپنی امت کے لیے لے جائیے. 8 چیزیں عجیب. اس میں پہلی بات یہ کہی کہ ان کا اپنی آپ کی جو امت ہے اس کا دین، اس کا نام اسلام ہوگا. یہ اللہ نے نام رکھا ہے اسلام، اس کا نام اسلام ہوگا، اور ان کا نام مسلمان ہوگا. ہم مسلمان ہیں، ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. کہ ہم پٹھان ہیں، بلوچ ہیں، پاکستانی ہیں، ہم ملیشین ہیں، ترک ہیں، نہیں، یہ تعارف کے لیے ہیں، تعارف کے لیے. مٹی کے وہاں پیدا ہو اس قبیلے قوم میں نہیں، ہم مسلمان ہیں. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمُونَ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. ہم امتی ہیں حضور کے. ہمارے لیے سب سے بڑی فخر کی بات یہ ہے، اپنے آپ کو ایک آدمی
اس کو ملک کا وزیر اعظم صدر بنایا جائے، وہ وزارت عظمیٰ کو چھوڑ کے گلی میں سبزی کی دکان کھول لے تو سب کہیں گے تم نے اپنی حیثیت کو چھوٹا کر لیا۔ جس مسلمان کو اللہ نے اقوام عالم کے لیے بھیجا، اس کو نبیوں والے کام کے لیے بھیجا، اور وہ مسلمان کہے میں تاجر، ذمہ دار، دکاندار، ہاں اس پہ فخر کرے میں افسر، ڈاکٹر، اور نہیں بھائی یہ مسلمان ہے، حضور کے امتی ہیں۔ ہمیں اللہ نے، حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے تاجر اور زارع بنا کر نہیں بھیجا، مجھے اللہ نے داعی اور مبلغ بنا کے بھیجا، مجھے اللہ نے داعی اور مبلغ بنا کے بھیجا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، رسول رب العالمین ہوں، میں اللہ کے پیغام کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ اے لوگو تم اللہ پر بھروسہ کر کے میرے اس پیغام کو ساری دنیا کے سلاطین تک پہنچا دو۔ اے لوگو تمہاری زندگی اور تمہارا وجود، عجیب بات ہے، تمہاری زندگی اور تمہارا وجود اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری زندگی اور ہمارا دنیا میں موجود ہونا اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے، ورنہ اس امت کے وجود کا ہی کیا حق ہے؟ تمہاری زندگی اور تمہارا وجود اللہ کے کلمے کو دنیا میں پھیلانے کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہماری جانوں کو، ہمارے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، اللہ نے ہمیں ایک کام دیا۔ تو دو باتیں، پھر ہم تین چیزیں اور بتائیں، نماز، روزہ اور صدقہ، یہ بھی تین چیزیں، یہ تو آدمی کی ذاتی عبادات کی لائن سے دے دی، اور تین چیزیں اور دی میں یہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ میرا آسمانوں سے اللہ نے بھیجی ہے، آسمانوں سے بھیجی ہے کہ یہ ہجرت کریں گے، یہ دین کے لیے جہد اور جہاد کریں گے، اور یہ نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے منع کریں گے۔ یہ اللہ نے آسمانوں سے دے کر بھیجا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اس امت کو چنا ہے، ایک کام کے لیے بھیجا ہے۔ کم قسمتی سے ہم اپنی اس حیثیت کو بھولے ہوئے ہیں، اپنی اس حیثیت کو ہم بھول گئے، ذہنوں سے نکل گیا۔ ہمارا تو ایک فرد ہمارا تو، یعنی یہ جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلا کام کیا ہے؟ اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ اذان کیا ہے؟ اذان کیا ہے؟ یہ دعوت ہے، دعوت، مکمل دعوت ہے کہ یہ بچہ حضور کی امت میں پیدا ہوا ہے، اس کا کام ہے اس اذان والی آواز کو لے کے دنیا میں پھرنا۔ یہ دعوت والے کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ڈاکٹر صاحب بنانا ہے، اس کو ہم نے اس کو منسٹر صاحب بنانا ہے، اس کو اچھا بھی جو چاہے بنو، لیکن پہلے تم دائی بنو، اللہ کی طرف بلانے والے بنو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ ان تختیوں میں، تورات کی تختیاں اٹھائیں، کہ ان تختیوں میں ایک ایسی امت کا حال لکھا ہوا ہے جس کے لوگ آپ کے کلام قرآن کو زبانی یاد کریں گے۔ اے اللہ اس امت کو میری امت بنا دے، اس کو میری امت بنا دے۔ میں کہ نہیں موسیٰ، تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امت تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ میں کہ پھر عرض کیا کہ اللہ ان تختیوں میں ایک ایسی امت کا حال لکھا ہوا ہے جس کے لوگ بڑے بڑے فتنوں کو ختم کریں گے، حتیٰ کہ کانے دجال کو بھی قتل کریں گے۔ اے اللہ اس امت کو آپ میری امت بنا دیں۔ میں کہ نہیں موسیٰ، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ عرض کیا کہ اللہ اس تختیوں میں ایک ایسی امت کا حال لکھا ہے جو نیکی کی طرف دعوت دیں گے، برائی سے منع کریں گے۔ اے اللہ اس امت کو آپ میری امت بنا دے۔ موسیٰ وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اور بھی کچھ باتیں عرض کی، آخر میں وہ تختیاں اٹھا کے ایک طرف رکھ دی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ آپ کی اپنی حکمت ہے، ٹھیک ہے آپ مجھے وہ امت نہیں دینا چاہتے، میرے اوپر ایک احسان فرمائے کہ مجھے ہی اس امت میں سے پیدا فرما دے۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں موسیٰ، ہم نے آپ کو نبوت دی ہے، نبوت تو بہت اونچی چیز ہے، نبوت تو بہت اونچی چیز ہے، ہم نے جو کچھ آپ کو دیا اس کو قبول فرمائے اور ہمارا شکر ادا کریں، ہم نے آپ کو نبوت دی ہے۔ میرے بھائیوں، اس امت کو بھیجا گیا، اس کو چنا گیا۔ داؤد علیہ السلام سے اللہ نے کیا فرمایا کہ میں اس امت کو بھیجوں گا، اس کو وہ فرائض دوں گا جو نبیوں کو دیتا تھا، وہ نوافل دوں گا جو نبیوں کو دیتا تھا۔ اس امت کو نبیوں والے کام کے لیے چنا گیا، نبیوں والے کام کے لیے بھیجا گیا۔ میرے بھائیوں، بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے اس امت کو دی، اس کے بچے کو، اس کی عورتوں کو، اس کے مردوں کو، اس کے لیے چنا گیا۔ ہماری تو عورتیں بھی دعوت دیتی تھی، اللہ کی طرف بلاتی تھی، ہمارے مرد بھی دعوت دیتے تھے۔ ایمان لاتے ہی پہلا کام دعوت دینے میں لگتے تھے، پہلا کام دعوت دینے میں لگتے تھے، ایمان لاتے ہی۔
پہلا امر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت اتری تو نبوت ملنے کے بعد جو پہلا حکم ملا ہے وہ دعوت کا حکم ملا ہے. اٹھیے، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے. آپ نے گھر میں آ کے بات کی، سب سے پہلے آپ کی اہلیہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ایمان لے آئی، اور ایمان لاتے ہی دعوت میں لگے، دعوت دینے لگے. ام جمیل جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہمشیرہ ہے، ان کو انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ انہوں نے ان کو دعوت دی، اور ان کی دعوت پہ وہ ایمان لائی، ام جمیل رضی اللہ عنہ. اسی طرح اپنے چچا زاد بھائی کے پاس حضور کو لے گئی اور ان سے بات کی، اللہ نے ان کو بھی ایمان دے دیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بات کی، وہ ایمان لے آئے، اور ایمان لاتے ہی پہلا کام دعوت میں لگے. نماز تو جو موجودہ شکل میں نماز تو 12ویں سال میں آئی، نبوت کے 12ویں سال ابتدائی شکل تھی نماز کی. تو پہلا کام دعوت میں لگے، پہلا کام دعوت میں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، گشت کرنا، لوگوں کے پاس چل کے جانا. اس کو کام نہیں سمجھا جاتا میرے بھائیوں. پرانے بھی اس کو کام نہیں سمجھتے کہ ایک ایک گھر پہ جانا، ایک ایک آدمی کے پاس جانا، ان کی بیٹھکوں میں، ان کی دکانوں میں، ان کے گھروں میں، ان سے بیٹھ کے بات کرنا اللہ کی طرف. ارے بھائی، تم اپنی حیثیت سمجھو، اپنی حیثیت پہچانو. اللہ نے تمہیں کس لیے بھیجا ہے؟ اللہ نے تمہیں ایک کام دیا، ایک ذمہ داری دی. تو ایک ایک آدمی کے پاس جا کے اس کو اللہ کی طرف دعوت دینا. میرے بھائی اللہ، اب اس کام کو، اس محنت کو اپنی محنت بنانا ہے، اس محنت کو اپنی ذمہ داری سمجھنا. اللہ نے اس کام کے لیے ہمیں چنا ہے، اور اللہ کیا ہے کہ ہو وجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا، چنی ہوئی ہے امت. یہ تم بہترین امت ہو، تمہیں اقوام عالم کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اقوام عالم کے لیے نکالا جا رہا ہے. تم نیکی کی طرف ان کو دعوت دو گے، برائی سے منع کرو گے، اور ایسی محنت کرنا کہ ان کو جنت کے دروازے پہ لا کھڑا کرنا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. ان کیا کریں، غیروں کے پاس کیسے جائیں جب اپنوں کو ہی خود ہی ہم اس سے مسلمان کس منہ سے دوسروں کے پاس جائے کہ وہ اسلام؟ کوئی تاجر بغیر تجارت کے تاجر نہیں کہلاتا، کوئی ڈاکٹر بغیر ڈاکٹری کے ڈاکٹر نہیں، کوئی ذمہ دار بغیر ذمہ داری کے ذمہ دار نہیں، اور کتنے مسلمان بغیر اسلام کے مسلمان ہیں. نہ لباس میں اسلام، نہ شادی غمی میں اسلام، نہ کاروبار میں دین اور دین کے احکامات، نہ دفتروں میں عدالتوں میں اللہ کے احکامات. اور کہ جی ہم مسلمان ہیں اور اسلامی ملک ہے. حکومت تو ان کی ہوتی ہے جن کے طریقے ہیں، عدالتیں کن کے طریقے پہ چل رہی ہیں، اسپتال تمہارے کن طریقوں پہ چل رہے ہیں، دفتر تمہارے کن کے طریقوں پہ چل رہے ہیں، ان کی حکومت ہے. مسلمان وہ ہیں جن کی ہر چیز میں اسلام ہوگا، وہ مسلمان ہے. اسلامی زندگی میرے بھائیوں، ایمانی زندگی محنت سے آئے گی. اس لیے ایک ایک مسلمان کے پاس جا کے اس کی منت سماجت کر کے اس کو اس پہ لانا ہے. ارے بھائی، اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اس پہ آ جاؤ. اس پہ اللہ تمہارے کام بنائیں گے، تمہیں کامیابیاں دیں گے اللہ پاک. اور اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا بڑا اونچا، بڑا قیمتی ہے میرے بھائیوں. ایک ایک آدمی کے پاس چل کے جانا اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہے، بہت اونچا ہے. ایک آدمی حضور کے پاس آ گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ مال ہے اور اچھا خاصا مال ہے، میں اس کا کچھ حصہ اگر خرچ کر دوں تو کیا میں وہ ثواب حاصل کر سکتا ہوں جو اللہ کے راستے میں نکلنے پہ لوگوں کو ملتا ہے؟ اب بعضوں کے اندر ہوتا ہے نا جی کہ چلو میں تھوڑا سا مال خرچ کر دیتا ہوں، اس پہ مجھے تو کیا وہ اجر مل جائے گا؟ آپ نے پوچھا کتنا مال ہے تیرے پاس؟ انہوں نے کہا جی 6000. 6000. اب یہ واضح نہیں ہے کہ درہم تھے یا دینار تھے. اگر درہم تھے تو 6000 کو 400 سے ضرب دے دو، تقریباً 24 لاکھ بن گئے. اور اگر دینار تھے تو 6000 کو 40,000 سے ضرب دے دو، پتہ نہیں جتنے بھی بنیں گے. اچھی خاصی رقم تھی. اس نے کہا کہ اس کا کچھ حصہ میں خرچ کر دوں تو اللہ کے راستے میں نکلنے والا ثواب مل سکتا ہے مجھے. آپ نے فرمایا کہ تو کہہ رہے نا اس کا کچھ خرچ کر دو، تو سارا بھی کر دے، سارا بھی کر دے، تو بھی اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے اجر کے 10ویں حصے کو نہیں پا سکتا. نہیں، بلکہ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی نیند کے ثواب کو نہیں پا سکتا، نیند کے ثواب کو نہیں پا سکتا، یہ فرمایا.
میرے بھائیوں، ہم اللہ کے کام کو اپنا کام بنائیں، اللہ کے دین کی محنت کو اپنی محنت، اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ جس وقت میں آواز لگے، جہاں کی آواز لگے، ہم اس کے لیے تیار ہوں۔ جس حال میں ہمیں کہا جائے اس کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، جو اس محنت کو اپنی محنت بنائیں گے، جو اس کام کو اپنا کام بنائیں گے، دنیا کے اندر بھی اللہ پاک ان کی دعاؤں کو ایسے قبول کریں گے جیسے نبیوں کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتے ہیں، ایسے ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اور پکی بات ہے، پکی بات ہے، یہ اللہ کے رسول کی بتائی باتیں ہیں۔ پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ذرا سا بھی اس میں تردد و شک نہیں ہو سکتا۔ پکی ٹھکی یقینی بات ہے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے ضابطے ہیں یہ۔ تو جہاں کی آواز لگے، جدھر کی آواز لگے، قیامت کے دن بڑے خوش قسمت ہوں گے۔ اللہ کے رسول اوروں کو تو حوض پہ جب آئیں گے تو مصافحہ کریں گے، ان سے معانقہ کریں گے، اوروں کو پیالے سے پانی پلائیں گے، ان کو اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے۔ جب یہ اللہ کے دربار میں جائیں گے، اللہ ان کو دیکھ کے خوش ہوں گے، ان کے چہروں پر وہ نور ہوگا جو نبیوں کے چہروں پر ہوتا ہے، ان کرسیوں پہ ان کو بٹھایا جائے گا جن پہ نبیوں کو بٹھایا جاتا ہے، اس جنت میں ان کا داخلہ ہوگا جو نبیوں کے پڑوس والی جنت ہوگی۔ مشرق سے آئے مغرب میں چلے گئے، مغرب سے آئے شمال میں چلے گئے، شمال سے آئے جنوب میں چلے گئے، ان کی ساری خواہشیں، ان کی ساری چاہتیں ان کے سینوں میں دبی رہ گئی۔ جب یہ جنت کے خواص ہوں گے، جب یہ وہاں ابھی حساب شروع نہیں ہوگا، جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے، ٹھک ٹھک ٹھک، بھئی کیا بات ہے؟ رضوان پوچھیں گے، جنت کے دروازے پہ جو کھڑے فرشتے پوچھیں گے، بھئی ابھی تو حساب شروع نہیں ہوا، تم کہاں سے ہو؟ حساب کس بات کا ہم سے لیتے ہو؟ کھولو دروازہ، کھولو دروازہ، کس بات کا حساب؟ ہماری تو ساری چاہتیں، ہماری ساری خواہشیں ہمارے سینے میں دبی رہ گئی۔ کبھی ایک طرف ایک تقاضے سے آئے تو دوسرے پہ بھیج دیا، دوسرے سے آئے تو تیسرے پہ بھیج دیا، مشرق سے آئے تو مغرب میں چلے گئے۔ تو وہ اللہ سے پوچھے، یا اللہ یہ ایسے لوگ آگے کھڑے ہو گئے یہاں پر، یہ کیا قصہ ہے؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے ہاں ہاں ہاں، کھولو کھولو، ان کو جانے دو، ان کو تو ہم حساب کی سختی بھی نہیں دکھانا چاہتے، لے جاؤ ان کو، بغیر حساب کے اللہ پاک ان کو اکرام ہوگا، ان کا احترام اعزاز ہوگا۔ میرے بھائیو، دنیا کی زندگی آج موت آئی، چھٹی، ختم، دھوکہ ہے، ختم، اور مزے ہوں گے آخرت میں۔ انبیاء کرام کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، وہ جنت ملے گی جو جنت نبیوں کی اور صدیقین کی اور شہداء کی جنت، اس جیسی جنت ان کو ملے گی، 25 لاکھ حوروں والی جنت۔